السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بروج سے لے کے سورہ لیل واللیل اذا یغشی تک کا انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے۔ تو اس کے مابین ہم یوں سمجھیے کہ سورہ بروج، پھر سورہ طارق، پھر سورہ اعلیٰ، پھر سورہ غاشیہ، پھر سورہ فجر، پھر سورہ بلد، پھر سورہ والضحیٰ والشمس وضحاہا سورہ شمس، اور پھر سورہ واللیل۔ گویا کہ 8 صورتیں انشاءاللہ العزیز ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ بروج اور بالخصوص یہ جو اب مضامین چل بھی رہے ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ساری مکیات ہیں جو ابتدائی زمانے اور ابتدائی نزول کی صورتیں ہیں، یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیے ہوئے چند ہی برس ہوئے ہیں۔ تو اسی میں ایک یہ بھی معاملہ تھا کہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ بہت عرصے تک عیسائی ان کی حکومت قائم رہی یمن میں، لیکن پھر وہاں یہودیت قائم ہو گئی۔ یہودی کے ایک بادشاہ نے پھر اقتدار پکڑا، اور روایات میں آتا ہے اس کا نام ذو نواس، اس کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس سے پہلے سارے کے سارے عیسائیوں کی حکومت تھی، تو آپ کو تو معلوم ہے یہودی عیسائی کی اس زمانے سے کیا دشمنی چل رہی ہے۔ اس ذو نواس کی جب حکومت قائم ہوئی ہے، اس نے پھر عیسائیوں کو جو مارا ہے، جو پیٹا ہے، جو پرزیکیوٹ کیا ہے، کیونکہ ان دونوں میں آپ کو میں بتا چکا ہوں دشمنی ہے اور تھی بھی، شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں۔ وہ ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، یہودی جو تھے وہ عیسائی کو برا سمجھتے ہیں، عیسائی یہودی کو۔ یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ جادوگر ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں معاذ اللہ، اور یہ جو ہیں سارے کے سارے عیسائی وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب ان دو قوموں میں کیسے یونٹی ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ ایک قوم اللہ کا بیٹا مان رہی ہے اور دوسری قوم جو ہے وہ معاذ اللہ مرتد اور کافر مان رہی ہے، ثم معاذ اللہ۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو آج ہم زندگی جس دور میں گزار رہے ہیں، اس میں حیرت کی بات ہے، اور ایک طریقے سے یوں کہنا چاہیے کہ ان کی قوموں کی ذہانت کا ایک عظیم ترین مرحلہ ہے کہ یہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ وہ جو ایک عظیم مثال دی جاتی ہے کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے، تو آج پوری دنیاوی معاشی جو جد و جہد ہے ساری کی ساری وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو قرضے ہیں یہودیوں نے ایک طریقے سے مسلمانوں کے اوپر لاد دی ہیں، یہ ہر طریقے سے ان کی بڑی جد و جہد ہے اس کام میں کہ ساری دنیا کی جو معیشت کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آ جائے۔ اور آج سارے مسلمان آپ دیکھ سکتے ہیں غلام بنے ہوئے ہیں ان کے۔ بہرحال ذو نواس نام کے شہزادے نے اس وقت پھر جو موحد عیسائی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو
اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ ان کے جلیل القدر پیغمبر کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ تو ان کو جو ماننے والے تھے، اس عزو نواز جو کہ یہودیوں کا ایک یوں سمجھیے جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس نے پھر عیسائیوں کو صحیح قسم کی مار دی ہے۔ یہ واقعہ 523ویں عیسوی میں ہوا ہے، اور اسی صدی سے تھوڑا سا یوں سمجھیے تھوڑا سا آگے چلیں تو پھر حضور کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، پہلے کا۔ اس نے 30,000 عیسائیوں کو جلایا ہے دوستوں۔ بڑی بڑی ایک یوں سمجھیے کنویں کھودے گئے، اور اس میں بڑی بڑی یوں سمجھیے کہ جو زمین ہے اس کو کھودا گیا، اور اس میں ان 30,000 عیسائیوں کو ان کے اندر جلایا گیا ہے۔ جو پچھلی صدی میں ہٹلر نے کیا تھا ہولو کاسٹ، اس نے تقریباً کم و بیش 60 لاکھ یہودی اس نے جلائے ہیں۔ جلائے تو نہیں کہیں گے، بلکہ انہوں نے اس ہٹلر نے سارے کے سارے ان یہودیوں کو ایک گیس چیمبر کے ذریعے سے ان کو بڑی آسان موت دے دی۔ لیکن یہاں پر جلانا اور ان کی حرارت آگ کی جو ان کے جسموں اور کھالوں پر ہوئی ہے، تو اس کا یہ پورا واقعہ سورہ بروج میں اب آئے گا۔ اصحاب الاخدود کہ بڑی بڑی کھائیاں کھودی گئیں، آگ جلائی گئی، اور پھر تمام موحد عیسائیوں کو ان میں ڈالا گیا اور جلایا گیا۔ تو یہ پورا نقشہ اسی کی یوں سمجھیے کہ ترجمانی ہے۔ اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی جو بڑے بڑے ستارے رکھتا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدے کے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے جن لوگوں کو وہ حاضر کرے گی، جس میں لوگ حاضر ہوں گے، یعنی شاہد اور مشہود یہ دونوں دن۔ اس کے بارے میں ایک یہ بھی رائے قائم کی گئی ہے کہ جو شاہد ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی وہ خود آتا ہے، اور مشہود جو ہے اس کو مراد لی گئی ہے عرفہ کا دن، کہ وہ خود نہیں آتا ہو بلکہ اس کے لیے حج کے مناسک میں آپ کو وہاں جانا ہوتا ہے، وہ خود اٹھ کے نہیں آتا۔ تو قسم کھائی گئی اس قیامت کے دن کی، والیوم الموعود جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وشاہد، اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے، وہ مشہود، اور جس کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے، یا پھر حاضر ہونے والے دن کی اور جس میں لوگ حاضر ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ کھائی والے، یعنی کھائی والے سے مراد جنہوں نے کھائیاں کھودیں، یعنی وہی ذو نواس جو ان کا لیڈر تھا یہودیوں کا، جس نے کھائیاں کھدوائیں۔ ویسے تو ہلاک وہی بیچارے ہوئے جو کہ اس میں جل کے مر گئے، لیکن در حقیقت ہلاک ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے ان کو انڈائریکٹلی جلایا، کھائیوں کو کھود کے، ان موحد عیسائیوں کو۔ النار ذات الوقود، ایندھن کے آگ والے جو تھے وہ ملعون ہو گئے، یعنی جنہوں نے آگ جلائی وہ بیچارے تو جل گئے، جو وہ تو سیدھا کے سیدھا جنت میں چلے گئے، شہادت کا درجہ انہوں نے پا لیا۔ لیکن ان کا کیا حشر ہوگا وہ تو آگے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ پھر کیا کیا اللہ نے۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نظارے لے رہے تھے بڑے مزے سے کہ یہ فوج در فوج عیسائیوں کی، ظاہر بات ہے 30,000 عیسائیوں کو جلا دینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ وہ اس آگ کے کنارے میں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے لاؤ لشکر بیٹھے ہوئے، اور وہ دیکھ رہے تھے عیسائیوں کو جلتے ہوئے، ان کا چیخ، ان کا پکار۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ مسلمانوں پر وہاں ظلم و ستم وہ ڈھا رہے تھے اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ہولو کاسٹ کرا ہے ہٹلر صاحب نے، اس نے کیا کیا ہولو کاسٹ میں، پچھلی صدی کا ہی واقعہ ہے، بہت اکثر و بیشتر اس کو دبا لیا گیا ہے میڈیا سے، نیوز سے، لیکن اس نے بھی بڑے بڑے گیس چیمبرز بنائے۔ اس میں جو ہے ہٹلر نے، یوں سمجھیے پورا ایک واقعہ ہے، 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنا آسان بات تھوڑی ہے۔ پہلے ان کو جمع کیا گیا، کونے خطوں سے، یورپ کے، رشیا کے، ہر جگہ سے پکڑ کے یہودیوں کو لایا گیا اس سرزمین پہ جہاں ہولو کاسٹ ہونا تھا۔ پھر اس ہٹلر نے یہ بھی کرا کہ پہلے تو ان کے کپڑے اتروا لیے، پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ کپڑوں سے بھی وہ کام کرا سکیں، کچھ قالین وغیرہ جو ہے انہوں نے کپڑوں سے بنوائی ہیں، یا تو ان کو جب ان ساروں کو برہنہ کر دیا تو پھر ان کے شیونگ بھی کرا دیا ہیڈس کی، سارے کے سارے جو ان کے بال تھے وہ بھی اتروا لیے، اور ان بالوں سے انہوں نے قالینیں بنائی ہیں، اس پر یہ بڑے نازی جو دفتر ہیں، نیازی دفتر، اس میں وہ بڑے مزے سے اس پہ چلتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ پھر یوں سمجھیے کہ آگے چلتے ہوئے ان کو پھر گیس چیمبر میں ڈالا گیا، بڑی آسان موت دے دی گئی اس سے، پھر ان پہ وہ ظلم و ستم، اور اس کے بعد وہ آگے گئے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کٹنگ چیمبر بھی تھا ان کا، اس میں اس کو گزارا گیا 60 لاکھ یہودیوں کو، اور نکلتا کیا تھا ان گیس چیمبرز اور فردر جو ڈیٹوریشن سینٹرز تھے ان کے، اس میں سے برآمد یہ بس ایسی ہوتی تھی کہ ایک بدبودار کوئی، یوں سمجھیے کہ جھاگ ٹائپ کوئی چیز ہے انسانی جسم سے، وہ برآمد ہو رہی ہے، وہ اس کو لے گئے پھر کھیتوں میں، وہاں سے کھادیں بنائی انہوں نے، اور اس کے ذریعے سے پلانٹس فرٹیلائزیشن، اور اس کے ذریعے سے یہ پورے 60 لاکھ یہودی، گویا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں یہ 60 لاکھ یہودی گئے. اس طریقے سے ان کی جو ہے ڈسپوزنگ آف ہوئی ہے باڈیز کی، اس طریقے سے ہوئی ہے. تو وہ تو پھر بھی ایک مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. یہ جو ذو نواس ہے اب جس کی حکومت قائم ہوئی ہے، وہ تو ایسے جلا رہے اور ایسا ظلم و ستم ڈھار رہا ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے، سارے جو اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے ظلم و ستم کو جو مسلمانوں پہ وہ ڈھا رہا تھا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب کیا نہیں پایا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا آخر جرم کیا ہے، یہ ان سے کیا کس بات کا انتقام لے رہے ہیں، الا یہ کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لائے اپنے اس اللہ پر جو کہ عزیز ہے، زبردست ہے اور کمال حکمت ہے. یعنی صرف یہی اسی جرم کی پاداش میں انہوں نے یہ 30,000 یہودیوں عیسائیوں کو جلا ڈالا. اور وہ عزیز الحمید اللہ پر نہ صرف ایمان لائے، اور اس اللہ کی شان یہ بھی ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اس کی سلطنت ہے، بادشاہی ہے، اختیار مطلق ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ ہر چیز پر خوب واقف ہے، نگہبان ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایذائیں دیں، تکالیف دیں، فتنے میں مبتلا کرا، ثم لم یتوبوا. پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کری، سیدھا انہوں نے اپنا رخ بھی نہیں پھیرا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے جلنے کا سخت ترین عذاب ہے. یعنی گویا کہ یہ سارے یہودی جو اس ٹائم بادشاہت کے بڑے مزے لے رہے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی تم نے توبہ نہیں کری ہے تو تم سمجھ لو کہ آگے جو ہے جہنم کا عذاب تمہارے مستحق ہے، تمہارے انتظار میں ہے، اور تمہارے لیے جلنے کا بہت شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے. ان الذین آمنوا. لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالح کی بھی پونجی اختیار کری، نیک اعمال بھی کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے وہ باغات ہیں، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ذالک الفوز الکبیر. یہ ہے بڑی کامیابی. انسانوں کو اگر بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، پیچھا کرنا ہے، تو اس بڑی کامیابی، اس فوز الکبیر پر، اس فوز الکبیر پر انہوں نے چاہیے کہ وہ محنت کریں، جدوجہد کریں. ان بطش ربک لشدید. یقیناً آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت شدید ہے، سخت ترین ہے. انہ هو الغفور، انہ هو یبدئ ویعید. اور یقیناً وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہ اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا اسی طریقے سے جیسے ابھی بنایا، دوبارہ قیامت کے دن بعد سے بعد الموت کر دے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید. اور وہ عرش عظیم، عظمتوں والے عرش کا مالک بھی ہے، عرش کا مالک ہے، عظمتوں والا ہے. یعنی وہ ساتھ ساتھ غفور الرحیم ہے، حلیم ہے، رسی دراز کرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت ترین پکڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر فعال لما یرید. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے احکامات کے آگے آڑے آ جانے والا کوئی نہیں ہے. هل اتاک حدیث الجنود. تو کیا تم کو خبریں نہیں پہنچی ان لشکروں والوں کی، یعنی وہی فرعون اور اس کا جو لاؤ لشکر تھا، کیا ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ فرعون و سمود، یعنی وہ فرعون کی اور سمود کی، ان کے بڑے لاؤ لشکر تھے. آگے چلتے ہوئے آ جائے گا میخوں والا فرعون اور سمود محلوں والا. یہ بڑے محل تراش تراش کے قوم عاد، قوم سمود رہتی تھی، اور قوم فرعون بھی. ان کے لاؤ لشکر، ان کے وزراء، ان کے وزیر بہت زیادہ تھے. لیکن کیا حشر ہوا ان کا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب. یہ خود کافر جو ہیں قرآن مجید کی تکذیب کرنے لگے. یعنی قرآن مجید سے مراد اپنے اپنے وقت میں جو اپنے اپنے رسول تھے ان کی انہوں نے نافرمانی کری، ان کی کتابوں کو جھٹلایا. واللہ من ورائہم محیط. حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے، ادھر سے ادھر سے، ہر طریقے سے گھیرے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید. نہیں، یہ قرآن مجید ہے بہت عظمتوں بھرا، بہت با اکرام. اور یہ اصل قرآن مجید کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ.
اور وہ اصل قرآن مجید باعظمت قرآن وہ تو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا، وہ تو ہمارے پاس ہے۔ اسی کے لیے وہ آیت آئی تھی انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اسی کے لیے وہ بھی آیت آئی سورہ واقعہ میں فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اسی کے لیے وہ آیت آئی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ بھی آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عبس میں۔ تو یہ سارے معاملات ایک ہی ہیں، یعنی ساری ایک مختلف ٹرمینالوجی جو ہیں وہ سیم چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے، وہی کتاب مکنون ہے، وہی ام الکتاب ہے، وہی فی صحف مکرمہ ہے، اور آج جا کے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا لوح محفوظ، وہ وہاں لکھی ہوئی کتاب اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں، یہ تو گویا کہ ایک مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھیج دیا، لیکن اصل قرآن مجید، اصل اللہ کا علم قدیم تو وہاں ہے عرش کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اگلی صورت ہے اعوذ باللہ، یہ بھی جوڑے کی شکل میں، سورہ بروج کے بعد سورہ طارق۔ میں چاہتا ہوں کہ 12 بجے 12:15 بجے سے پہلے ایٹ لیسٹ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ لیل تک پہنچ جائیں، تو میری رفتار تھوڑی آپ لوگ کو تیز لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کو جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، یعنی اندھیرا، یا پھر رات کو جو نمودار ہو رہی ہے اس میں وہ سارے چاند ستارے بھی ہیں، لیکن یہاں آگے جا کے آیت کو کھول دیا گیا کہ وہ چاند تارے ہی کی بات ہو رہی ہے، وہ روشن ستارے کی بات ہو رہی ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں اندازہ بھی ہے، کچھ معلوم بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے کہ رات کو کیا شے نمودار ہوتی ہے، النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ۔ اب یہ روشن ستارے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اسی عالم فضا میں جو قریب ترین آسمان ہے جو مزین کر دیا گیا ہے ستاروں سے، چاند تاروں سے، اس کی بات ہو رہی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ بڑے ستارے کی بات ہو رہی ہو جہاں بڑے بڑے جو اجرام سماوی ہیں وہ جا کے فلکیات ہیں وہ وہاں جا کے ڈوب جاتی ہیں، واللہ عالم۔ النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، تم یہ اچھے طریقے سے جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو۔ کرامن کاتبین ہے نا، فرشتہ مقرر ہے جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم وہ پڑھ چکے ہیں یرسل علیکم حفظہ، کتنے فرشتے ہیں جو بطور حفاظت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے ہمارے اوپر۔ تو ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی خلقت اور حقیقت سمجھائی ہے، ذرا سنیے گا الفاظ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو نہیں انسان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کس شے سے ہوئی ہے، وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ خلق من ماء دافق، اس کی تخلیق ہوئی ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ دافق کہتے ہیں اچھلتا ہوا پانی، اسپرمیٹوزون۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے، جس کا اخراج ہوتا ہے انسان کی پیٹھ سے اور اس کے سینے کے درمیان سے، یعنی پیٹھ اور پسلی کے مابین سے وہ فلوئڈ نکلتا ہے۔ اب اس کو کیا سمجھا ہوگا 1450 سال پہلے لوگوں نے، پیٹھ اور پسلی کے مابین اللہ کیا فرما رہا ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا، اور گویا کہ یہ بھی ایک قرآن مجید کے اعجاز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو ٹیسٹیکلز ہیں، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے اسکروٹم میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمبریولوجیکلی وہ ٹیسٹیکلز وہاں سے ڈیولپ ہوئے ہیں، ریٹروپیریٹونیل اسٹرکچر سے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ میری بات زیادہ سمجھیں گے، وہیں سے اس کا اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے، اور وہیں سے وہ پھر ریٹروپیریٹونیم سے گویا کہ گبرنیکولم کے ذریعے سے پھر نیچے آتا ہے، آہستہ آہستہ اسکروٹم تک آتا ہے انگوینل کینال سے ہوتا ہوا، وہیں سے اس کی بلڈ سپلائی ہے ٹیسٹیکولر آرٹری فرام ایبڈومنل ایورٹا ایٹ دی لیول آف L1 اینڈ L2 ورٹیبری، وہ وہیں سے ہی ہے سب، یہ ساری چیزیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِب، جو نکلتا ہے اس کی پیٹھ اور پسلی کے مابین۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس نے بنایا تھا وہ دوبارہ بھی بنا لے گا، یا اس نے بنایا ہے وہ اپنے واپس انسان کو اپنے واپس بلانے پر بھی اس کا اختیار موجود ہے، وہ جب چاہے بلا لے، موت واقع کر دے۔ یوم تبلی السرائر، تو نہیں جس روز سب کی سرائر بھید کھل جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے ساری چھپی ہوئی چیزیں مخفی جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔
یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، سورہ حاقہ میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ اس روز کوئی تمہاری کھلی ہوئی چیزیں چھپی نہیں رہیں گی، بھید سارے کے سارے جو چھپے ہوئے ہیں وہ جانچے جائیں گے اس دن. فما له من قوت ولا ناصر، تو پھر اس انسان کو اس وقت نہ تو خود مدافعت کی کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی اس کے اندر طاقت ہوگی، نہ اختیار ہوگا، ولا ناصر، اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا، مددگار ہوگا اللہ کے مقابلے میں. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، تو گواہ ہے آسمان جس سے بارش برستی ہے، اور گواہ ہے زمین جو پھٹ جاتی ہے. آسمان سے پانی برسا، بارش پھٹی، اسی کے اندر پانی جذب ہوا اور اسی سے رویدگی نکل گئی. کیا بہترین مضامین اللہ بتاتا ہے. انہ لقول فصل، اور یہ قسمیں کھائی کس پہ گئی ہیں، یہ گواہی کس پر لی گئی ہے، یہ گواہی اس بات پہ لی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید قول فیصل ہے، اس پر فیصلہ ہوگا بڑی بڑی قوموں کا. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، بڑی بڑی قوموں کو اٹھائے گا، عروج کی منزلوں کو طے کروائے گا، اور اسی قرآن مجید کو ترک کر دینے سے، پس پش ڈال دینے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قوموں کو منہ کے بل اٹھا کے پٹخ دے گا. اور یہی حشر آج ہمارا ہوا ہے. وہی دو چیزیں جو حضور نے حجۃ الوداع، بائی دا وے انشاءاللہ جب ہم لوگ کا پرسوں درس قرآن مکمل ہوگا تو حجۃ الوداع پر بھی ایک بات ہوگی، ایک کنکلوڈنگ لیکچر ہوگا، تو اس میں وہ بات آ جائے گی کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، قد ترکت، میں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں. قرآن مجید اور میرے حدیثیں، حضور کی حدیثیں، حضور کا وعظ، حضور کی نصیحت. لیکن آج امت مسلمہ نے یہی دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو آج دیکھ لیجئے ہمارا کیا حشر ہو گیا ہے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن کتاب ثابت ہوگی. وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی کھیل کود تو نہیں ہے، کوئی لغو چیز تو نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ہم کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کلام مبارک کوئی مذاق ہے تمہارے لیے؟ اس طرح ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن مجید حق لے کے اترا ہے، اور یہ قرآن مجید کو ہم نے حق بنا کے بھیجا ہے. اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق لے کر اترا ہے. تو کیا اس کی ذرہ بھر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، کوئی نہیں ہے نبی، یہ لوگ جو ہیں اپنی مخفی، اپنی چالیں، اپنی پلاننگز، اپنی خفیہ تدبیریں چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہم بھی اپنی پلاننگ چل رہے ہیں، ہم بھی اپنی تدبیریں میں کر رہا ہوں، ان کے خلاف تدبیریں چالیں چل رہا ہوں میں بھی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اے نبی آپ جو ہے ذرا ڈھیل دیجئے ان کافروں کو، ان کی مخالفت پر زیادہ دلگیر نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، آپ زیادہ ان کا خیال نہ کریں، بلکہ ان کو تھوڑی سی، جس طرح ہم پڑھ چکے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بار بار یہ مضامین آ رہے ہیں، اے نبی ذرا ڈھیل دیں. ابھی ہم نے بھی ڈھیل دی ہوئی ہے، آپ بھی ذرا مہلت دے دیجئے. شاید ہم ان کی مہلت اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ عذاب الہی کے پورے طور پر مستحق ہو جائیں، یا شاید ان میں سے اگر کوئی واپس آنا بھی چاہے تو واپس توبہ کر کے سیدھی راہ اختیار کر لے. لیکن آپ کا کام ہے، اور بطور آپ کے تمام اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اپنے سینے میں ذرا اور صبر، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے ذرا اور تھام. ابھی ایک وقت آ جائے گا کہ ان کو اپنی منہ کی کرنی پڑے گی، قیامت کے دن ان کا پورا حساب کتاب ہمارے پاس موجود ہے. صدق اللہ العظیم. اگلی صورت ہے سورہ اعلیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. یہ سورہ مبارک بھی یوں سمجھیے دوستوں کہ بہت ایک طریقے سے جامع ترین صورت، اور یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے، سورہ اعلیٰ اور پھر سورہ غاشیہ. اور ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کے خطبے ہوتے تھے اور جمعے کی نمازیں ہوتی تھیں ان میں اور عیدین کی نمازوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے. کیوں ان کو شامل کیا گیا؟ اس کی لاجک بڑی سمپل ہے کہ اس میں وہ دونوں مضامین آ جائیں گے تذکیر کے، یاد دہانی کے. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے قرآن مجید کے ذریعے. تو ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے. سورہ اعلیٰ میں آپ پڑھیں گے فذکر ان نفعت الذکریٰ، سورہ غاشیہ میں آپ پڑھیں گے فذکر انما انت مذکر. تو اب ہم پڑھتے ہیں آگے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اے نبی، آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی اہل ایمان ہے، ظاہر بات ہے سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح بیان کریں، نام سے ان کو ظاہر کریں۔ نام کا لفظ کیوں؟ کیونکہ جہاں تک ہمارا رشتہ ہے، ہونا چاہیے اللہ سے، وہ تو نام ہی کے حوالے سے۔ جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، اس کا تو یوں سمجھیے تصور ہمارے ذہنوں سے ایک دم یوں سمجھیے کہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ناموں کے پکارو، ان کے ناموں کے حوالے سے تم دعائیں مانگا کرو۔ تو ہم مانگتے بھی ہیں کہ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے ذات کریم، یہی سارے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں، سب کے سب سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے اس کے نام کے حوالے سے جو بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ چار الفاظ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، ہر شخص کو یاد ہو جانے چاہیے۔ یہ تخلیق انسانی کا منہ بولتا ثبوت ہے جو ان دو آیات میں آ گیا ہے۔ خلق، فسوی، قدر، فہدی، چار الفاظ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، سورہ حشر کا وہ آخری مضمون آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ یہاں چار الفاظ آ رہے ہیں، گویا کہ کسی بھی چیز کا ہم جب اسٹرکچر تیار کرتے ہیں تو ذہن میں ایک نقشہ قائم کرتے ہیں پہلے۔ تو الذی خلق، پہلے اللہ تخلیق کرتا ہے، فسوا، پھر اس کا تسویہ کرتا ہے، اس کے بعد گویا کہ فنیشنگ ٹچز دیتا ہے، ڈیکوریشن کرتا ہے، اس کا تسویہ کرتا ہے۔ والذی قدر، پھر اس کا اندازہ مقرر کرتا ہے، فہدا، اور پھر اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اندازہ اس سینس میں کہ اس تخلیق کی کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا کیا اس کا پوٹینشل ہے، کیا اس کا شاکلہ ہے، اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں، کیا کیا اس کی باؤنڈیجز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں اس کی۔ ایک انسان اللہ نے بنایا، اب ظاہر بات ہے وہ اڑ تو نہیں سکتا، اس کے برعکس جو ہے وہ پرندے اڑتے ہیں۔ تو ہر شے کا اندازہ، والذی قدر، اندازہ مقرر کیا، پھر اس کا یعنی آپ کو معلوم ہے جو ہم پڑھ چکے شاکلہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ وہ جو جینیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹرز اس کو دیے، اسی کے اندر اس کا حساب ہوگا، اسی کے اندر اس کو محنت کرنی ہے۔ جس طرح انگلش کا ایک بڑا فیوریٹ ایک کوٹ ہے کہ یو کین ناٹ آؤٹ گرو یور اسکن، آپ چاہے جتنے بھی موٹے ہو جائیں، آپ اسکن سے باہر تو نہیں نکل سکتے نا۔ اسی طرح جو سانچہ بنایا گیا ہے، اسی کے اندر نیکی جو شخص کرے گا یا اسی کے اندر جو شخص بدی کرے گا، اس کے اندر اللہ حساب لے گا۔ اس کی کوانٹٹی اللہ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے، اس کی کوالٹی ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کتنی کیپیبلٹیز تمہیں دی گئی تھیں۔ اب فرض کریں تمہیں 100% کیپیبلٹیز دی گئی ہیں، اب 50% اس میں سے پاسنگ ریشیو ہے، اور تم 100% کیپیبلٹی، 100% ذہانت، 100% فطانت کے ساتھ صرف 25% کام کر کے لائے ہو، تو فائدہ، تم تو فیل ہو گئے۔ اور کوئی شخص ہے جس کو 50% ہی کیپیبلٹی دی گئی ہے اور وہ کام کر کے لے آئے 25%، عین ممکن ہے وہ پاس ہو جائے، ایٹ لیسٹ آدھا کام تو کیا ہے نا اس نے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو متکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ظاہر بات ہے اسی میں وہ حساب لے گا۔ والذی قدر، یہ ہے اس کا اندازہ مقدر، ہر انسان کا جو ہے ایک مقدر بھی اللہ نے نصیب بھی اسی حساب سے بنایا ہے۔ فہدا، آخری شے، پھر اس کو ہدایت دی۔ جبلی ہدایت ہمارے اندر موجود ہے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جس طرح بکری کے اندر بھی یہ جبلی ہدایت ہے کہ اسے اگر گھاس دے دی جائے وہ کھائے گی، اس کے سامنے آپ گوشت رکھ دیں، گوشت رکھ کے دیکھ لیں، چکن رکھ کے دیکھ لیجئے، لاکھ آپ اس کو ماریں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ کھائے گی تھوڑی گوشت۔ اسی طرح شیر کے آگے جو ہے آپ گھاس رکھ دیں وہ کھائے گا، اس کو تو گوشت چاہیے۔ تو یہ ساری جبلی ہدایت ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، انبیاء رسول بھیجے، گویا ہدایت کی گویا کہ تکمیل ہوئی ہے، ورنہ فطرت میں وہ جبلی ہدایت میرے اور آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کی باطنی روحانی وجود زندہ ہے، اور اگر آپ کو کوئی خیر کا کام کرنے کو مل جائے اور آپ کر گزریں تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تو ہے نا ہمارے اندر، کوئی ہے نا جو ہمیں ٹوکتا رہتا ہے بار بار، نفس لوامہ کیا ہے، وہ یہی ہے۔ تو بہرحال تدریجاً اللہ تعالیٰ لے کر آیا کیا، والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے چارہ نکالا، یعنی یہ 4 اسٹیجز کے بعد جو ہے
الذی خلق، پہلے تخلیق کری ہم نے تمہاری، فسوا، اس کا تسویہ مقرر کیا، والذی قدرا، پھر تجویز کری، اندازہ مقرر کیا، فہدا، اب تمہیں راستہ سجھا دیا۔ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اتمام حجت کر دیا کہ تمام انبیاء رسول اور کتابوں کو بھیج دیا، ہم نے ہدایت کا فرض ادا کر دیا۔ ناؤ اٹس یور چوائس either ٹو اوبے اور گو اوے۔ والذی اخرج المرعى، اس کے بعد اللہ نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کوڑا کر دیا۔ یہی تمہاری زندگی کا حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین سے تمہیں اٹھاتا ہے، پھر اسی کے اندر تمہیں لے جاتا ہے، سیاہ کوڑا کوڑا کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایک طرف پلانٹ سائیکل ہے اور ایک طرف ہیومن سائیکل ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، اے نبی اس قرآن کی نسبت ہم جتنا قرآن مجید نازل کرتے جائیں اس کو آپ، ہمارے یہ ذمے ہے کہ ہم آپ کو اس کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا، اور پھر آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو یاد دہانی کرا دیں گے، ہم آپ کو یہ چیز قلب اثر میں آپ کے محفوظ کر دیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ گویا کہ یہ اللہ اپنے اوپر لے رہا ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ پر یہ مشقت نہیں ہوگی، آپ مشقت میں نہ پڑیں، آپ کے سینے مبارک میں ہم سیف کر دیں گے ترتیب کے ساتھ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، تو جب ہم جمع کر دیں قرآن مجید کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ بھلائے گا نہیں، چاہے لاکھ آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہی قائم کرے گا، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے سے مراد یہ نہیں کہ جو حضور کو اللہ تعالیٰ بھلوا دینا چاہے، نہیں، اس میں ایک طریقے سے اشارہ ہے الا ما شاء اللہ، کہ مگر وہ کہ جو اللہ ہی رکھنا چاہے، مطلب یہ کہ اللہ بھلانا چاہے تو لاکھ آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں، یاد تو نہیں کر پائیں گے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ قادر ہے کہ اللہ بھلوا دے شاید کوئی آپ کو چیز، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قادر صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے کہ وہی آپ کے سینے مبارک میں اس کو جمائے گا، قائم کرے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یقیناً وہ تو جاننے والا ہے ہر کھلی چیزوں کو بھی اور ہر مخفی چیزوں کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور وہ ظاہری اور مخفی کو سانتا بھی ہے، اور وہ ان چیزوں کے ذریعے سے آسان شریعت آپ کے لیے سہولت دے دے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی یہ ساری چیزیں تدریجاً آرام سے ہوتی اس بڑی کامیابی پر اے نبی آپ کو پہنچا دیں گے ہم، لیکن یہ سارا کام آہستہ آہستہ ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ 23 برس کے بجائے اچانک آ جائے قرآن مجید، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ چیز ہماری حکمت کے مطابق ہوگی، ہماری مشیت خداوندی کے حساب سے ہوگی۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم جو ہے آسانی سے اس کو آرام سے تدریجاً آپ کو بھی بڑی کامیابی پر لے جائیں گے، اقامت دین جو ہے وہ ہم کروا دیں گے، چاہے بھلے آپ سارے کے سارے اہل ایمان چاہیں کہ آنے واحد میں ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری مشیت اگر ہو تو ہم آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان جیسا بنا دیں، لیکن دنیا میں بھی یوں سمجھیے ہمارا قانون یہی ہے کہ وہ جو بڑی کامیابی آتی ہے اقامت دین کی بھی، وہ بھی آہستہ تدریجاً آتی ہے، اور آخرت کی کامیابی ظاہر بات ہے وہ تو آپ کے لیے اے نبی اور سارے اہل ایمان کے لیے وہاں موجود ہے۔ فذکر، اب دیکھیں یہ وہ آیت آ گئی جس سے حضور نے بار بار اسی وجہ سے، ان دو آیات کی وجہ سے یہاں یہ آیت آئے گی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، آیت نمبر 9، اور پھر آپ آگے چل کے آیت نمبر 21 پڑھیں گے اگلی سورہ غاشیہ میں۔ فذکر انما انت مذکر، ان دو آیات کے یوں سمجھیے کہ جمع ہونے سے وہ خطبہ جو ہے حضور کا وہ بھی اور اجاگر ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگ کو ترتیب سمجھ آئے گی۔ فذکر، تو اے نبی آپ ذکر کرتے رہیے، لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، اگر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ہی پہنچا سکتے ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرتے رہیے، آپ کی نصیحت پہنچے گی تو مفید ہو جائے گی ان لوگوں کو۔ اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا، ان نفعت الذکریٰ، یعنی گویا کہ اشارہ ہے کہ آپ تو قرآن مجید کی دعوت تذکیر کرتے رہیے، ان نفعت الذکریٰ آپ کرتے رہیے، اگر نصیحت کرنا مفید ہو تو یہ قبول کر لیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی کہ ان نفعت الذکریٰ، کہ ان کو ان کی دعوت کیوں سمجھ نہیں آ رہی، کیوں یہ قبول نہیں کر رہے، ذکر سے کیوں فائدہ نفع حاصل نہیں کر رہے یہ لوگ۔ اور گویا کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اے نبی آپ تزکیہ کرتے رہیے، جن کے دل میں خوف ہے، خوف خداوندی باقی ہے، خوف آخرت اور اللہ کے آگے پیش ہونے کا ڈر باقی ہے، کوئی سنے یا نہ سنے ان کو تو فائدہ ہو جائے گا نا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اسی لیے دیکھیں یہ آیت آ گئی، وہی شخص نصیحت پاتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا۔
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، البتہ وہ شخص جو شقی رہا وہ اس سے پیٹ پھیرے گا، وہ اس سے روگردانی کرے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور اس کے لیے ہم نے آخرت میں بڑی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ اس آگ میں وہ مرے گا اور نہ پوری آرام سے جی سکے گا. یعنی عجیب سی کیفیت ہوگی، نہ موت آئے گی اور ان کا قصہ ختم کرے گی، نہ آسانی سے ان کا جو ہے حیات کے اثرات باقی چھوڑے گی. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. یہ دو آیت بہت اہم ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ آگے چل کے جب ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فجر کے بعد، سورہ بلد کے بعد سورہ والشمس پڑھیں گے، اس میں یہ بھی آیت اور مضمون کھلے گا اور میں وہاں واضح کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آیت نمبر 9 اور 10 وہاں آئے گی سورہ شمس میں، لیکن یہاں دیکھیں آیت نمبر 14 اور 15 ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ انسانی روح جو ہے اس کی جو فکر ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. ترجمہ تو یہ ہے کہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کرا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھی. یعنی انسانی روح میں جو اس جسم میں جو قید کی گئی ہے اس حیوانی وجود میں، وہ بھی تو کوئی شے ہے نا. تو جس نے اس روحانی وجود کو پہچانا، اس کو بنایا، پھر بلندی پہ اس کو لے گیا، تو گویا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی. اس نے اس حیوانی جسم سے اوپر اٹھنے کی کوشش کری. اس کو کہتے ہیں فلاح. فلاح یہی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قد افلح المؤمنون کے اس میں، سورہ مومنون کے زمرے میں، کہ انسان فلاح تبھی حاصل کرتا ہے جب اس روحانی وجود کو ترقی دے، کسی طریقے سے جذبات کو کنٹرول کرے، کسی طریقے سے ضبط نفس کرے، کسی طریقے سے جنسانی لذات کو روکے، کسی طریقے سے جسمانی قوتوں کو روکے، کمزور کرے. اور یہی حال ہے رمضان میں بھی. اب انشاءاللہ کچھ دنوں میں رمضان آ رہے ہیں نا، تو اس میں بھی ہمیں روح کی تقویت کا سامان کرنا ہوگا. جیسا کہ اب آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اگر تراویح ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے، تو ظاہر بات ہے اس میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ تراویح بھی ہم لوگ ادا کریں سارے کے سارے. تو وہاں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ دن کو سورج نکلنے کے بعد، یعنی گویا کہ جب دن ہو جائے تو اس میں پورا عصر مغرب تک گویا کہ اپنے روزے کو پورا کرو، اور پھر رات کو کھڑے ہو جاؤ، کسی طریقے سے قیام کرو. یعنی جو دن بھر ہے تمہارا جو جسمانی وجود ہے اس کو کم کرو. اس کے اندر جو تقاضے ہیں، جنسانی لذات ہیں، خواہشات ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان سب کو، مال کی محبت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اہل و عیال کی محبت، یہ سب کو کم کرو تاکہ روح پر جو دباؤ ہے وہ اس سے اجاگر ہو جائے. یعنی روح کی پھر آبیاری ہو، قرآن کی بارش، قرآن کی انوار کی بارش اس پر نازل کرو رات کو تراویح میں، درس قرآن میں. اور خود حضور کا بھی یہی معمول تھا، اور انہوں نے بھی یوں سمجھیے کہ اعتکاف بھی کرا باقاعدہ. تو آپ سب کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ سمجھیے کہ روح جو اندر دفن ہو جاتی ہے وہ اسی رمضان میں گویا کہ نظر آتی ہے، ہم سب کو فیل ہوتی ہے کہ وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے معنی ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جو اپنے اندر کی کامیابی برآمد کر کے لے گیا. یعنی جو روحانی وجود تھی اس کے اندر مضمر، اس کو پہچانا، اس کو سنوارا، اس کو بلڈ کرا، سیلف کانشیس کو، سیلف کریکٹر کو اور زیادہ اسٹرانگ کرا. من تزکا، اور اس کو تزکیہ کرا، پاک کرا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس نے ذکر کی کوشش کری، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑا. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ذکر اکبر. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے، اور اسی قرآن مجید کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. 11 مہینے کے بعد صرف رمضان میں ہی یاد آتا ہے. وذکر اسما، اور پھر ربہ فصلی. نماز ہے وہ شے جس سے قرآن مجید اور آپ کا لنک رہے گا، گویا کہ آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لنک رہے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہی میں بات فرما رہا تھا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قرآن مجید کو سناتے تھے. وہ اس میں جمعے کے 2 خطبوں کے دوران، جو جمعے کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پہ جو بیٹھتے تھے، وہ اسی وجہ سے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ 2 خطبے ہیں، ایک ابتدائی خطبہ اور ایک اختتامی. اور آج امت مسلمہ اسی کو فالو کر رہی ہے. ایک خطبہ ہوتا ہے
2 یا 4 سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے امام آج بھی اور پھر اٹھ جاتا ہے، دوبارہ خطبے کو کنٹینیو کرتا ہے. گویا کہ واضح ہو جاتا ہے میرے خیال سے جو 4 رکعت ہوتی ہیں ہماری ظہر کی، گویا کہ یہ اس کا کمپنسیٹری بیلنس ہے کہ وہ 2 خطبے ان 2 رکعت کو بیلنس کر جائیں. تو اس لیے 2 خطبے. اور حضور کے بارے میں آتا ہے کہ خود حضور جو ہیں وہ خطبے میں کیا کرتے تھے؟ قرآن سناتے تھے لوگوں کو، اور کیا یاد دلاتے تھے؟ تذکیر اعلیٰ اللہ کی تذکیر بے ایام اللہ، ساری چیزیں. تو فذکر ان نفعت الذکریٰ، اسی وجہ سے حضور نے ان 2 صورتوں کو جمعے کی اور عیدین کی، کیونکہ عیدین میں بھی خطبہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان میں شامل فرمائی حضور نے. تو بہرحال لوگوں کو یاد دلاتے تھے، تذکیر کرتے تھے. اور اس میں ظاہر بات ہے حضور اور صحابہ میں یوں سمجھیے کہ کیا آڑ ہوگی زبان کی، ان کی تو زبان بھی سیم تھی. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں تفسیر سمجھانی پڑتی ہے، اور ہم جو ہے وہ عربی جو ہے میجورٹی حضرات سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو اس طریقے سے چیزوں کو واضح کرنا پڑتا ہے. لیکن ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے نا اس کی. تو یہاں یہ ساری چیزیں باتیں واضح کرنے کے بعد اصل مرض انسان کا دکھایا گیا کہ اصل اس انسان کے اندر مسئلہ کیا ہے، وہ سنیے آیت نمبر 16 میں. جہاں تو یہ ساری باتیں بتا دیں کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے اندر تزکیہ پیدا کرے گا، تو کامیاب بھی وہی ہوا جس نے اپنے اندر باطنی پاکیزگی اختیار کری، رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھتا رہا. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد تمہارا اصل مرض کیا ہے وہ بتایا گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، نہیں تم دنیا کو ترجیح رکھتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو کہ بہتر بھی ہے، باقی بھی رہتی ہے، اس سے تم غافل ہو. حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی ہے، زیادہ اس کو دوام ہے. دنیا میں کون سے مقام کا دوام ہے تمہیں؟ دنیا کی تو ہر شے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بس یہی ایک کانٹے والی بات ہے دوستوں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہارا کیا ہے. بما قدم و اخر، یہی آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی نا کہ انسان نے آگے کیا رکھا، پیچھے کیا چھوڑا. بس یہی ہے اصل، کہ مقدم کیا ہے، سمت کیا ہے، دنیا ہے کہ آخرت ہے. بھائی یا تو آپ مقدم بنا لیجئے دنیا کو، یا تو آپ مقدم بنا لیجئے آخرت کو. اگر آخرت کو مقدم بنائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا جتنی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں پھر جو ہے آپ چیخیں چلائیں نہیں. اور اگر آپ جو ہے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو یہی ہے وہ کانٹے والی بات جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ وہی انداز ہے جو کہ وہاں آ چکا تھا پہلی صورتوں میں، سورہ قیامہ میں، کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیزوں کو اس کے پیچھے ایک دم لٹ جاتے ہو، جلدی ملنے والی عیش و عشرت پر گم ہو جاتے ہو. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. دنیا کا نقد، دنیا کا عیش، دنیا کی عشرت، یہ ساری چیزیں دوستوں یہ تو ابھی یوں سمجھیے فوراً مل جاتی ہیں نا، لیکن آخرت کا نفع بھی اور آخرت کا نقصان تو ادھار کے طور پر ہے، اس لیے کہ اس کی تکلیف میں اور آپ محسوس نہیں کر پاتے. یہ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں لوگ اپنے، لیکن وہ حرارت ان کو محسوس نہیں ہو رہی. یہ جو ہم پڑھ چکے تھے سورہ نساء میں، غالباً سورہ نساء کی آیت آئی ہے، فی بطونہم نارا، یاد ہے کہ نہیں وہ آیت، کہ انسان جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آج ہمیں وہ آگ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ آگ گویا کہ ایک انزولینیشن ہوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیپسول کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس آگ پہ، وہ ہمارے میدوں کو نہیں جلا رہی. لیکن وہاں قیامت میں پتہ چلے گا یہ جو پیٹوں میں انہوں نے یتیموں کا مال بھرا ہے یہ کیسے بھرا ہے اور کیا اس کی حرارت ہے، ابھی تھوڑی معلوم ہو رہی ہے. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، اصل مرض تمہارا یہی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے، باقی رہ جانے والی شے ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بھائی یہی باتیں تھیں صحف ابراہیم میں بھی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ساری باتیں تھیں اگلوں کے مضامین میں بھی. پہلی جتنی کتابیں گزری اس میں بھی یہی باتیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، سب میں یہی باتیں تھیں. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی مضمون تھا اگلے صحیفوں میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم کی بھی کتابوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، یعنی تورات میں اور حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی. اب یہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے، جو تھوڑی بہت میری رائے ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ یہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے اپنشد، جو بگڑی ہوئی شکل ہے،
یہ ممکن ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے صحیفے ہوں جو ان کو بگاڑ کے اپنشد بنا دیا ہے، واللہ عالم، کیونکہ ان میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں دوستوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو پڑھنا، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت موحد باتیں لکھی ہوئی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال یہ صرف ایک خیال ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، کہ کیا تم کو خبر پہنچی، اس ڈھانپ لینے والی خبر کی شے پہنچی جو ڈھانپ لے گی، قیامت کا دن جو ہے وہ ڈھانپ لے گا سارے گناہ گاروں کو۔ وجوہ یومئذ خاشعة، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ذلیل، بہت سے چہرے ہوں گے مصیبت جھیلنے والے نظر آ رہے ہوں گے، جس طرح ذلیل دھبے پڑے ہوئے ہیں چہرے پہ، دبے ہوئے چہرے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے کہ کسی نے کوئی مشقت جھیلی ہو، ایگزاسٹڈ، جیسے دن بھر کی محنت کر کے کسان جو ہے وہ ایک دم تھک ہار کے لوٹتا ہے، اس کے چہرے پہ کیا 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی کہ کوئی مشقت جھیلی ہو اس نے۔ تصلیٰ نارن حامیہ، وہ تو آتش سوزا میں داخل ہوں گے، وہ بڑی آگ کے اندر۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور وہاں ان کو جو پینے کو پانی دیا جائے گا وہ دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کو صرف ایک خاددار جھاڑ کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا، کانٹے دار جھاڑ، یعنی وہی زقوم جس کی جڑیں ہیں شیطان کے سروں سے بنی ہوئی، اور وہ جڑیں بھی موجود کس میں؟ عین جہنم کی وادی کے اندر سے وہ درخت نکلتا ہے، وہاں سے کھائیں گے، یہ وہاں سے پیٹیں بھریں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کا کھانا ان کو فروا کرے گا، ان کو موٹا کرے گا، نہ اس سے ان کی بھوک دفع ہوگی۔ کھانے کے دو ہی معاملات ہوتے ہیں، یا تو انسان تر و تازہ موٹا ہو جاتا ہے، صحت پکڑ لیتا ہے، یا ایٹ لیسٹ بھوک تو مرتی ہے، لیکن وہ کھانا اتنا غلیظ ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اتنا کوفت آمیزش ہوگا کہ انسان سے نہ تو اس کی کوئی بھوک مرے گی، نہ ان کو کوئی صحت میں اضافہ کرے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے اس دن، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے، کہ وہ نیک کاموں کی بدولت خوش ہو رہے ہوں گے۔ ناعمہ، خوشی کے اثرات، ایک دم یوں سمجھیے کہ چاق و چوبند چہرے۔ لسعیہا راضیہ، وہ نیک کاموں کی بدولت راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وہ اپنی اقامت دین کی کوشش کو جب وہاں دیکھیں گے، عبادات کے فوائد وہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ان کو، تو ان سے رضامند ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، اور ان کا ٹھکانہ یہی ہوگا کہ بہت بڑی بہشت میں ان کو اللہ داخل فرمائے گا۔ جنت عالیہ، بہشت بری میں وہ داخل ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جن میں وہاں ان کو کوئی لغو بات سننے تک کی کوفت نہیں ہوگی، کوئی لغو اور کوئی بیہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے، صرف سلام سلام کی آوازیں آتی رہیں گی، ندائیں بلند ہوں گی بھی تو صرف سلامتی سلامتی کی۔ فیہا عین جاریہ، اور اس بہشت کا معاملہ یہ بھی ہوگا کہ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس بہشت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، بڑے بڑے تکیے اور مسحری لگے ہوئے ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے ہوں گے آب خورے۔ ونمارق مصفوفہ، اور برابر لگے ہوں گے گدے، تکیے۔ وزرابی مبثوثہ، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہوں گے، جہاں چاہو اس قالین پہ بیٹھ جاؤ، اس قالین پہ بیٹھ جاؤ، ایسے ریشم قالین۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب یہ جو 4 آیات آ رہی ہیں ان کو ذرا سمجھیے، کہ ویسے تو ساری کی ساری کائنات ہی اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہاں یہ 4 آیات کیوں آئیں ذرا دیکھیے۔ 4 آیات، کہ وہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ ریگستان میں چلتے تھے تو کس پہ چلتے تھے؟ اونٹوں پر چلتے تھے۔ اوپر کیا ہوتا تھا؟ آسمان، ارد گرد کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ، نیچے کیا ہے؟ زمین، ریگستان۔ اب یہ 4 چیزیں وہی ہیں جو وہ وہاں کا عربی ہر وقت دیکھ رہا تھا، تو چاہے دیکھے نہ دیکھے اس کو معلوم تو ہوتا تھا کہ یہ ساری نشانیاں ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن دیکھ کے بھی وہ حیوانات جن کو نظر ہی نہیں آئے چیزیں، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ذرا سنیے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا انسانوں نے اونٹوں کی تخلیق کو غور نہیں کرا، دیکھا نہیں، غور نہیں کرا؟ کیف خلقت، کیسے ہم نے کس عجیب طور پر ان کو پیدائش کری ہے، ان کی کیسے بنایا ہے، کیسے تخلیق کری۔ وإلی السماء کیف رفعت، انہوں نے وہ نہیں دیکھا آسمان اپنے اوپر کس طرح اس کو بلند کیا گیا۔ وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح ہم نے گاڑ دیا ہے زمین کے اندر تاکہ تمہیں لے کے ہلے نہیں، وہ زلزلہ آئے تو یہ اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ دیں۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح تمہارے قدموں میں اللہ نے بچھا دی۔
یہ ساری چیزیں دیکھتے نہیں ہو تم؟ جیسے میں نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن یہ چیزیں دیکھ کے تمہیں اللہ نظر نہیں آتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہو اللہ کو۔ دیکھنا تو تمہیں یوں چاہیے تھا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم ویسا دیکھتے ہی نہیں ہو جیسا اللہ چاہتا ہے، حیوانوں جیسا دیکھتے ہو۔ وہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، ادھر ادھر پہاڑ ہیں، تو تمہارے دیکھنے میں اور اونٹ کے دیکھنے میں فرق کیا ہو گیا؟ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی اصل حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو ذرا حیوانوں کا سا دیکھنا مت دیکھو، حیوانوں کا سا سننا مت دیکھو، اس سے اوپر اٹھو، اوپر اٹھو، اور انسانوں کا سا دیکھنا سنو، انسانوں کا سا سننا حاصل کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو آبزرو کرو، ان کی حکمت کو سمجھو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ آسمان، زمین، پہاڑ، ان کو انویسٹیگیٹ کرو، ان میں قوانین فطرت کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، ان کو استعمال کرو، ان کو یوز کرو، یہ سب کام تمہارے لیے کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے لیے ہم نے تمہیں خلافت دی ہے آدم، دنیا بنائی تمہارے لیے، پوری دنیا کو بچھا ڈالا تمہارے لیے۔ ہاں تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، لیکن دنیا کے یہ سارے قوانین فطرت کو پہچانو تو صحیح۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہے، مسخر کرا ہے، ان کو استعمال کرو، یوز کرو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور آج تو ہمیں معلوم ہے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ، آسمانوں کے ساتھ ساتھ، زمینوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تخلیق ایک طریقے سے اونٹ کو بھی آپ دیکھیں۔ ابھی پچھلے حالیہ دنوں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا نیٹ سے، کہ یہ جو اونٹ ہیں ان کو ڈیزائن بھی ایسے کیا گیا ہے کہ ان کے آپ دیکھیے پاؤں، دیکھیے ریگستان میں وہ دھستے نہیں ہیں ان کے پاؤں، ان کی آنکھوں پہ اب جا کے پتہ چلا ہے کہ اس طریقے کی وہ آئی لڈز ہیں کہ وہ آنکھوں کی ڈبل کوٹنگ کر دیتی ہیں۔ ریگستان میں وہ جو دھول، دھواں اور غبار اڑتا ہے ان سے بھی ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں واللہ عالم اور کیا کیا اللہ نے دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں بتانے کے بعد فذکر انما انت مذکر، وہی بات جو حضور کو پچھلی صورت میں فرمائی گئی کہ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیں، آپ یاد دہانی کرتے رہیں، انما انت مذکر، کیونکہ آپ تو صرف ہیں ہی نصیحت کرنے والے، آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کہ کان پکڑ کر ان کو ہدایت کی راہ پر لے کر آ جائیں، وہ تو ہمارا کام ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو ان کی فکر میں پڑے رہیں۔ الا من تولا وکفر، ہاں جو روگردانی کرے، کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو آپ اس کی فکر چھوڑ دیجئے، اللہ اس کو آخرت میں بہت شدید سزاوار کرے گا، سخت ترین سزا دے گا۔ ان الینا ایابہم، کیونکہ ہمارے ہی پاس تو ان کا آنا ہے نبی، جائیں گے کہاں یہ بچ کے؟ وہ تو ابھی مریں گے، آنے واحد میں ہمارے سامنے ان کی روحیں موجود ہوں گی، جائیں گے کہاں یہ بچ کے ہم سے؟ ہماری مخلوق ہے، ہم سے غافل کہاں ہوگی؟ ان الینا ایابہم، ہمارے پاس ہی تو آئیں گے وہ، ثم ان علینا حسابہم، ہمارا ہی کام ہے پھر ان سے حساب لینا۔ تو آپ زیادہ ان کی فکر مت کریں، یہ ہمارا معاملہ ہے، اپنی مخلوق کا معاملہ ہے۔ آپ کو جو فرض منصبی دیا گیا ہے یاد دہانی کرتے رہیے، ساری چیزیں کرتے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، باقی جس طریقے سے جب بھی ہم نے نمٹنا ہے ہم نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یعنی ہمارے سینس میں، اللہ تعالیٰ کے سینس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں اللہ تعالیٰ خود مختار ہے اور اختیار مطلق ہے اس کا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی سورہ مبارک سورہ فجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ والفجر، اس سے غالب گمان یہی موجود ہوتا ہے جو کہ جمہوری رائے ہے، کثیر تعداد میں علماء کی رائے ہے کہ اس سے مراد ہے وہ 10 ذی الحج کی فجر جس کے بعد قربانی کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے اس فجر کی، یعنی جو ذی الحج کی فجر ہے، 10ویں ذی الحج کی۔ ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج۔ یہ میں بتا چکا تھا آپ کو جب ہم نے رمضان کی آیات پڑھی تھیں کہ راتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں رمضان کی آخری 10 راتیں، ویسے تو ہر رات ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن زیادہ اجر و ثواب کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ قدر بھی پڑھ لیں گے۔
تو وہ راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کیونکہ اس میں ہی طاقت ہے تو وہ راتیں زیادہ رمضان کی محبوب ہیں اللہ کو، لیکن دن زیادہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے محبوب ہیں. والشفع والوتر، اور قسم ہے شف کی اور قسم ہے طاق کی، یعنی 10 راتیں رمضان کی جس میں طاق راتیں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور شفع یعنی جو جفت ہے اس میں، جو بھلائی ہے اس میں. اب ظاہر بات ہے اس میں دونوں مقام ہو سکتے ہیں کہ یا تو ان 10 دنوں کی جو بہتری ہے اس میں اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور وہ جو طاق راتیں آئی گئی ہیں ان 10 راتوں میں اس کی قسم کھائی گئی ہے. واللہ عالم. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یعنی گزرنے لگے، رات جو ہے پھیلنے لگے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں یہ ساری اللہ نے قسمیں کھائیں؟ کیونکہ ان قسم مذکور میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے، یعنی حجر. الم تر کیف فعل ربک بعاد، گواہ ہے رات کہ جب وہ چلے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا ان قسموں سے عقل مندوں کے لیے کوئی نصیحت کام کی بھی ہے؟ کافی ہے یہ قسمیں جو ہم اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ارم ذات العماد، اور کیا معاملہ ہوا ان ارم کا، ان ارم والوں کا جو بڑے بڑے ستونوں کے مالک تھے. ارم یعنی یہ ارم کس کا مقام ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، لیکن ورنہ بات آگے سمجھ نہیں آئے گی. قوم عاد کا ہی وہ شاہی خاندان تھا جس کو ارم کہتے ہیں. جیسے فرعانیہ جو ہے، فرعینہ مصر کے خاندان کا نام تھا، ان کے بادشاہوں کا نام تھا. ویسے ہی نماردہ عراق کے بادشاہوں کا نام تھا، ویسے ہی ارم قوم عاد کے بادشاہوں کا ایک لقب ہی سمجھیے. تو سمود نے بھی نافرمانی کری. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کا حال یہ تھا کہ دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص ایسا نہیں پیدا کیا گیا جو ویسی تخلیق، ویسی خلقت اللہ تعالیٰ نے ان کی کری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قداور بنایا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے جلال دیا، لشکر عطا فرمائے. اور یہی ارم جو ان کے بادشاہ تھے ان کو بھی دنیا میں اختیار، غلبہ، یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں. لیکن کیا حشر ہوا ان تمام چیزوں کے باوجود؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس آ نہیں گئیں وہ خبریں قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو جابوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو کہ وادی القرا میں پہاڑ کے اندر رہا کرتے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر رہتے تھے. ان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جو بڑے بڑے میخوں والا تھا، یعنی لاؤ لشکر والا تھا. اس کے آگے آگے بڑی بڑی میخیں چلتی تھیں کہ جہاں چاہے وہ پڑاؤ کر جاتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ آ گئی وہ بات کہ جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا کر رکھا تھا. فاکثروا فیہا الفساد، یہ آیت نمبر 12 اس کو ان ساری قوموں کو کور کر رہی ہے کہ چاہے فرعون ہو جو کہ میخوں والا تھا جس نے سارے شہروں کو سر پر اٹھایا ہوا تھا، یا کہ قوم عاد ہو جس کے وہ بادشاہ ارم ہو جن سے پہلے اور کسی ایسے طاقتور بادشاہ کو بھی اللہ نے نہیں پیدا کرا، ان کو جو ہے وہ ہیبت عطا فرمائی، چاہے وہ سمود ہو جو پہاڑوں کو تراش تراش کے رہتے تھے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں بھی الذین طغوا فی البلاد، ان سب کے سب نے جنہوں نے شہروں میں مطلب فساد مچایا. فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے بہت فساد مچایا. یعنی ظاہر بات ہے اللہ کی سرتابی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احکامات کو اگر یہ لوگ پاؤں تلے رون دیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ ملک میں فساد پہنچ سکتا تھا. ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ روم میں غالباً. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ان میں بہت فساد مچایا ان سب قوموں نے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو بجائے ان تمام قوموں کے بڑے بڑے لاؤ لشکر کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھاٹ میں ہے، گھاٹ میں وہ انتظار کر رہا ہے کہ کون اس کی مخلوق جو ہے نافرمانی کرے تو اس کو سزا دے پھر بڑی عظیم. ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن. کلا، یہ جو 2 آیات ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کر لیجئے، 15 اور 16ویں آیت کو. یہ گویا کہ ایک طریقے سے قرآن مجید کا ایک یوں سمجھیے کہ نٹ شیل ہے
کہ ہم جو ہیں ہمارے جو اعمال ہیں وہ غلط کیوں ہوتے ہیں، ذرا اس کی اصل لاجک ہے ان دو آیات میں. بڑی اہم اور یوں سمجھیے کہ بڑی جامع ترین آیات ہے، بہت اہم ترین آیات ہیں. اگر دل کی نگاہ سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے معلوم ہے 12 بھی بج گئے ہیں، لیکن کوشش کریں ان دو آیات کو، کیونکہ اب کل ہی کا دن رہ جائے گا، اس کے بعد پرسوں تو دعا ہی ہوگی انشاءاللہ. اس میں ایک مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ. اہم ترین بات آ رہی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، کوئی جانچتا ہے، ان کو کسی طریقے سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اور آزمائش میں مبتلا سے مراد کیا ہے کہ ان کو آرام دہ شے دیتا ہے، ان کو عزت و اکرام والی زندگی دیتا ہے، انعام فرماتا ہے، ناز و نعام عطا فرماتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کرا، بڑی مہربانی کری، بڑی عنایت فرمائی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو آزماتا ہے دوسری طریقے سے کہ ان پر روزی تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، آرام آرام سے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری قدر گھاٹ دی، کم کری میری قدر. کلا، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کو اس میں کیا خرابی نظر آئی، آپ مجھے بتائیے، اس میں مسئلہ کیا نظر آیا؟ اس میں تو بات ایک دم صاف ہے. ربی نے مجھے عزت دی، ربی نے مجھے ذلیل کر دیا. آپ کو خرابی کیا نظر آئی؟ اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر مجھے دولت ملی ہے تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی ہے اور مجھے جو ہے فلاں اولیاء اللہ نے جو ہے دولت دلائی ہے، یہ تو نہیں کہا. اور اگر ذلیل کرا ہے تو ربی نے مجھے ذلیل کرا ہے. توحید تو مکمل ہے نا، چاہے کسی دیوی دیوتا لات عزا منات کسی کو نہیں پکارا، ربی نے مجھے عزت دی، ربی نے ذلیل کرا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ اس دنیا میں جو تمہیں عزت ملتی ہے وہ عزت نہیں ہے، وہ امتحان ہے. اور اے انسانوں، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائے، ذلت دے، غربت دے، کم پیسے دے، تو یہ بھی ذلت نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے. تم نے اسے عزت سمجھی، دھوکہ کھا گئے. تم نے اسے ذلت سمجھی، دھوکہ کھا گئے. یہ برابر کی شے ہے. ذرا الفاظ پر آپ غور کریں، الفاظ پہ غور کریں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ربی نے ابتلا میں ڈالا ہے. یہ برابر ہے، برابر. چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، یہ امتحان ہے. ایک لفظ جو کامن ہے یہاں، مبتلا. عزت دی اللہ نے، کیوں دی؟ دیکھیں کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، سارے کے سارے لوگوں کو ان کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں. یہ بات پتہ چلے گی قیامت کے دن. یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے. ذالک یوم التغابن. وہ اس دن پتہ چلے گا. ہار اور جیت کا فیصلہ تو وہاں ہوگا. کسی کو ذلت دی ہے تو اس سے ذلت نہ سمجھو، یہ امتحان ہے کہ تم اس میں مستر ہو کر عزت نفس کو دوسروں کے آگے بھیک مانگنے پر مجبور تو نہیں ہو جاؤ گے، ہتھیلی پر اپنی رکھ کر جان نکل تو نہیں جاؤ گے. یہ امتحان ہے. تو پہلی بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے دوستوں. اب ہم سب کو یقین ہو جانا چاہیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، عشرت ہو، آرام ہو، یہ بھی امتحان ہے. چاہے تکلیف ہو، محنت ہو، مشقت ہو، بھاگ ہو، دوڑ ہو، غربت ہو، ذلت ہو، یہ بھی امتحان ہے. دونوں برابر. لیکن اب ہدایت اس سے اوپر چلے گی. یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم اٹھو گے تدریجاً تدریجاً. ہدایت اس سے اوپر کی شے ہے. ہمارے دل میں یہ ایک چور رہے گا کہ پہلا امتحان، دولت والا امتحان آسان ہے، غربت والا امتحان مشکل ہے. نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے. پہلا مشکل ہے کہ دولت میں بھول جانے کا امکان اللہ کو زیادہ ہے. اگر اللہ دولت کی کثرت کر دے گا، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دولت کے انبار لگا دے گا تم اللہ کو بھول جاؤ گے. بلکہ اللہ اگر تھوڑا تھوڑا دے گا تو ایٹ لیسٹ یاد تو رہے گا اللہ. بلکہ امام احمد ابن حنبل کا وہ واقعہ اب آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ وہ مار پڑ رہی تھی جب ان کو قید کیا گیا ہے. بہت بڑے عظیم امام گزرے ہیں صدی کے، کہ وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ان کے آتے ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بلبلا اٹھتا، ایسی مارتی. لیکن کبھی قرآن مجید کے خلاف کوئی بات نہیں کہی.
لیکن پھر جب زمانہ بدلا ہے، نیا بادشاہ آئے اور اس بادشاہ نے ایک اینچی کو بھیجا ہے کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ بادشاہ سلامت نے یہ آپ کے نذرانے میں بھجوائی ہیں، ان کو قبول کریں اور قرآن کے بارے میں غلط اپنی رائے قائم کریں۔ اس وقت رو پڑے امام احمد ابن حنبل کہ اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، یہ امتحان زیادہ سخت ہے۔ یہ ہدایت کے بھی تو درجے ہیں نا دوستوں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے توحید آپ کی پوری ہو جائے، لیکن دونوں امتحان جو ہے وہ برابر ہیں۔ دولت والا امتحان زیادہ مشکل ہے، غربت والا امتحان زیادہ آسان ہے۔ اور اس کے منہ بولتا ثبوت آپ سارے ڈاکٹر حضرات ہیں، جب آپ لوگ خود بتائیے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب آپ لوگ پہ بھی تو ایک وقت گزرا ہوگا نا کہ پیسے اتنے نہیں ہوں گے، آپ پر نہیں چلیں ایٹ لیسٹ آباء و اجداد پہ گزرا ہوگا، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اسٹیٹس کو ویسا ہی رکھتے ہیں جب کہ دولت آ جاتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے دل پہ اپنے ہاتھ رکھ کے، کیا حق ادا کرتے ہیں ہم، یا ہلکی پھلکی بھی چودراہٹ آ جاتی ہے ہمارے اندر؟ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے آگے نو انٹری لکھی ہوگی، جا نہیں پائے گا اس میں۔ تو پہلا امتحان یہی ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کلا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب تمہاری ذہنیت ایسی ہے تو تمہیں ہم سمجھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں بل لا تکرمون الیتیم، نہیں، تمہارا معاملہ یہ ہے انسانوں، تمہاری ذہنیت ایسی ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، دھتکارتے ہو یتیموں کو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو خود تو کیا دوسروں کو بھی کھانے کی ترغیب نہیں کرتے ہو، دوسروں کو بھی نہیں کہتے ہو کہ جاؤ یار اس مسکین کو جو ہے ایٹ لیسٹ کچھ کھانا کھلا دو، اس لیے کہ ایٹ لیسٹ دوسروں کو بولے گا تو وہ پلٹ کے خود کہہ دے گا کہ بھائی تم کیوں نہیں کھلاتے ہو، لہذا خاموش رہو، خاموش رہو، چپ چاپ سے زندگی گزارتے رہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم چاہتے ہو کہ ساری کی ساری میراث سمیٹ کر جمع کر کے تم ہی ہڑپ کر جاؤ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو شدید، ٹوٹ ٹوٹ کر، ساری میراث چاہتے ہو خود ہڑپ کر جاؤ۔ اور آج یہ ہو رہا ہے ہندوؤں میں، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، یہ تو اسلام نے آ کے عورت کو جو ہے وہ حقوق عطا کر دیے، وراثت عطا کر دی، ورنہ قرآن مجید کے علاوہ کون یہ ثابت کر سکتا ہے، کون یہ قانون دیتا ہے؟ اور مال سے محبت بھی شدید ہے تمہاری۔ کلا، نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، نہیں، پھر ایک قیامت کا دن تو آئے گا نا کہ جس دن زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی، ایک دم کھلم کھلا سیدھی کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور خود تیرا پروردگار آ جائے گا فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں، اور سارے فرشتے بھی صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسا ہم سورہ حاقہ میں پڑھ چکے ہیں، والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے اس زمین میں، یعنی قصہ زمین بسرسر زمین، یہی ہونا ہے یہ معاملہ، جو ہم نے کمایا یہیں کمایا، جو ہم نے گوایا یہیں گوایا، جو ہم نے نیکی کمائی یہیں کمائی، جو ہم نے بدی کمائی یہیں کمائی، یہیں حساب کتاب ہوگا، یہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں الفاظ آئے ہیں نا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کھینچا جائے گا اس زمین کو، لا عوج لہا، سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی ٹیڑھ نہیں باقی رہے گی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس روز جہنم کو دہکایا جائے گا، لایا جائے گا، یعنی اسی کے اندر سے زمین پھٹے گی تو اسی کا لاوا گویا کہ وہ ایک جہنم کی شکل ہوگی غالباً، واللہ عالم۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا کمائی کری ہے، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، کیا ذکر اب تم کو تذکیر بخشے گا؟ یہ تو ذکر تمہیں قبول کرنا تھا، یاد دہانی تمہیں قبول کرنی تھی دنیا میں، اب یہ نصیحت کس کام کی؟ اب تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو دنیا میں تم نے دیکھا ہوتا، غور کرا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس روز وہ ہائے افسوس کاش کی حالت میں کہے گا کہ کاش میں اس دنیاوی اس زندگی کے لیے کوئی عمل نیک آگے بھیجتا، میں نے اس زندگی کی کبھی کوئی فکر ہی نہیں کری۔ اور دیکھیں الفاظ کتنا اہم ہے، قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے، یعنی اصل زندگی تو یہ تھی، میں تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، وہ زندگی نہیں تھی، وہ تو امتحانی وقفہ تھا۔ سورہ واقعہ میں جس کی تفسیر آئی، نحن قدرنا بینکم
موت وما نحن بمسبوقین، اسی موت کا جو وقفہ ہے ہم نے اسی زندگی میں ڈال دیا ہے. اسی موت کے وقفے سے پہلے پہلے جو ہے تمہیں توبہ کرنی تھی. ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ. جاویداں پے ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ جو تم کاٹ کے گئے تھے وہ ٹیسٹنگ پیریڈ تھا. وہ تو تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم کو اس دن کے لیے ایگزام جو پاس کرنا تھا، آخرت کے لیے اچھا فیوچر بنانا تھا، وہ تو وہاں بنانا تھا. تو اس روز انسان تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس اصل زندگی کے لیے کوئی عمل نیک آگے بھیجتا نا میں. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس روز اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا کہ اس جیسا کوئی اور عذاب نہیں دے سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس روز جس طریقے سے اللہ باندھے گا، اللہ جکڑے گا، اللہ حساب لے گا، اس جیسا کوئی اور نہ باندھے گا نہ جکڑ سکے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. لیکن کچھ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے اس دن، کچھ بہت عظیم ترین لوگ ہوں گے اس دن کہ جن سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، جو اس دنیاوی امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اللہ کی بندگی میں لگا رہا، اس روحانی امانت کا اس نے خیال کیا، یکسوئی کے ساتھ اس کے دین سے چمٹا رہا. ان سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے روحانی وجود، باہر نکلو. ارجعی، لوٹو الی ربک، اپنے رب کی طرف. راضیتم مرضیہ، کہ تم اس سے راضی رہو اور وہ تم سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تم اس سے راضی ہوگے، تمہاری ساری محنتوں کا وہ بدلہ آج دے گا، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ گے اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا آج کے دن. فادخلی فی عبادی، تو جاؤ داخل ہو میرے ان بندوں میں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں جاؤ. وادخلی جنتی، اور فائنل تم داخل ہو جاؤ جنت الفردوس میں. آج تمہارا ٹھکانہ وہاں پر ہے. صدق اللہ العظیم. اگلی جو سورت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، سورہ بلد اور سورہ شمس، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے. یہ گویا کہ قسمیں کھائی گئی ہیں پھر سے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اس میں لا کے بارے میں بتانا بھول گیا ہوں. لا جو ہے اس معنی میں ہے کہ نفی ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. میں قسم کھا رہا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ. اسی طریقے سے میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی. لا اقسم بہذا البلد، یعنی تمہارے غلط خیال ہیں، عقائد غلط ہیں. میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی، یعنی مکۃ المکرمہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور اس شہر میں اے نبی آپ کو ہم نے حلال کر لیا ہے، یعنی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر کے لیے. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے یہ شہر، یعنی یہ بلد الحرام ہے، لیکن آپ یہاں قتال فی سبیل اللہ اے نبی کر سکیں گے. فتح مکہ پر ظاہر بات ہے کچھ کم لیول پر تو ہوا ہے، لیکن مفہوم پہلا ہی یہ صحیح ہے کہ آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر کے لیے. آپ کی عزت نفس پر جو حملے ہو رہے ہیں، جو آپ کو ستایا جا رہا ہے، تکالیف دی جا رہی ہیں، تو دیکھیں ایک تو یہ شہر ویسے ہی وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں محنت کرنی ہے. اس معنی میں بھی محنت کہ جو دعوت کا ایک فرض منصبی حضور کو دیا گیا، اس لحاظ سے بھی آپ محنت کر رہے ہیں. اور اس شہر میں جو اب اقامت دین غالب ہوگا، اس کے لیے اگر قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی آپ کو کر گزرنا ہے. ووالد وما ولد، اسی طریقے سے میں قسم کھا رہا ہوں والد کی، یعنی باپ کی اور اولاد کی. اور واقعہ یہ ہے دوستوں کہ اتنا عظیم رشتہ ہے یہ والد اور اولاد کا، والدین اولاد کا، کہ پوری زندگی لگ جاتی ہے اولادوں کو پرورش کرتے ہوئے، پروان چڑھاتے ہوئے. کتنا بڑا بوجھ ہے یہ.
یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پیدا کرا ہے محنت میں، مشقت میں. یعنی محنت مشقت انسان کا مقدر ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تیرا یہ نصیبی ہے کہ تو محنت کرتا جا، مشقت کرتا جا، اور ایک دن کھڑا ہو جا اپنے رب کی بارگاہ میں. جس کے لیے میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا کہ قید حیات بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی موت سے نجات پائے کیوں. تو محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوفت ہیں. بس ذرا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی اے سی میں بیٹھا ہے لیکن ٹینشن اس کو بھی ہے، اور کوئی جھوپڑی میں بیٹھا ہے ٹینشن اس کو بھی ہے. تو کسی کی محنت جسمانی ہے، کسی کی محنت ذہنی ہے. تو یہاں کوئی بھی اس قبض سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. محنت ہے، ساروں کی سی ہے، مستثنا کوئی نہیں ہے. وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا مرحلہ تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ آگے مرنے کے بعد فملاقی، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی، وہ تو وہاں آ چکا سورہ انشقاق میں. تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت میں ہم نے تم کو، مشقت میں تمہارا نصیب ہی یہ ٹھہرا دیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر داروغہ نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ اتنا مال اس نے خرچ کر ڈالا، یعنی اتنا مال جو ہے بڑے دھڑلے سے وہ خرچ کرتا ہے. اور یہی حال تھا ابو جہل کا بھی، وہ بھی اکڑتا تھا کہ ہم اتنا مال خرچ کرتے ہیں. وہ تو باقاعدہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے حضور کی کس طرح دعوت کو قبول کر لیں، ہمارے بیچ میں تو کمپٹیشن ہے، اگر دعوت قبول کر لیں گے تو گویا کہ ہم تو غلام ہو جائیں گے ان کے، بنو ہاشم کے. تو ہم تو نہیں چاہتے یہ، تو ہم ان کی نبوت کو نہیں مان سکتے. اس لیے کھانا بھی وہ بھی کھلاتا تھا، سارے یتیموں کا خیال شاید وہ بھی رکھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن شیخی مارتا تھا اس پہ کہ ہم نے اتنا مال خرچ کرا ہے، دھڑلے سے بولتا تھا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے. یعنی اگر تمہیں یہ ایمان ہے کہ اللہ کے لیے تم یہ سارے معاملات کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جس کا ایمان ہی نہیں ہے تو گویا کہ وہ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی انسان کو، ولسانا وشفتین، اور کیا اس کو زبان نہیں دیے، دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور اس کو دو گھاٹیاں نہیں بتا دی گئیں، نیکی کا راستہ نہیں بتایا، بدی کا راستہ نہیں بتایا. یا اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ بچہ جس طرح دودھ پیتا ہے تو اس کو ماں کی چھاتیوں کا راستہ کس نے دکھایا ہے، جو دو چھاتیوں کا راستہ کس نے دکھایا ہے. یہ بھی تو جبلی ہدایت ہے. کس نے پڑھایا اس کو، کس نے ٹریننگ دی، کس نے ٹیوشن دی کہ جاؤ وہاں جا کے دودھ چوسو، دودھ آ جائے گا، تمہیں غذا مل جائے گی. کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے نا. یہ ہدایت کہاں سے لایا وہ؟ والذی قدر فہدی، یہ ہم نے پڑھا نا کہ ہدایت دی، جبلی ہدایت. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. تو وہ شخص نہ عبور کر سکا وہ گھاٹی. وہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے گردن کا آزاد کر دینا. کوئی غلام ہے یا کوئی بیچارہ قرض میں لگا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، تو آپ مقروض کا جو ہے قرضہ ادا کر دیں اپنے مال سے. کوئی بیچارہ کرایہ نہیں دے پا رہا، آپ اس کو ڈھیل دے دیجیے، یہ بھی گردن کا آزاد کر دینا. یہ نہیں کہ غلام تو آزاد کرنا ہی ہے، لیکن ایک طریقے سے یہ بھی ان کے ترجمے لیے جا سکتے ہیں. وما ادراک ما العقبۃ فک رقبہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلائے فاقے کے دن میں. یعنی جو بیچارے خود اس کے کھانے کے لالے لگے ہوئے ہیں، قحط کا عالم ہے، لیکن اس تنگی کے باوجود کھانا کھلا رہے. یتیماً ذا مقربہ، ہر یتیم کو جو کہ قرابت دار ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایسے یتیم کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ یہ 100 فیٹ دور آپ کے ہے. حالانکہ گھر میں اگر بیچارہ کوئی کسی کے والد، یعنی اسی کا بھائی ہے، والد اگر فوت ہو گئے ہیں تو اپنے بھائی کو نہیں پوچھ رہا، کسی اور کے یہاں جا کے خدمت گزاری کر رہا ہے. یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کے، او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاص ایک خاک نشین کا جو محتاج ہے اس کو بھی احکام الہیہ کو، مطلب ایک طریقے سے اس کی بھی خدمت کر رہا ہے. یعنی مسکین جو ایک طریقے سے مٹی میں رل رہا ہے، او مسکیناً ذا متربہ، جو مسکین جو کہ رل رہا ہے، بیچارے اپنے حالات پر تنگ ہے، وہ محتاج ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس گھاٹی کو عبور کر کے جو آئے گا اور پھر ایمان لائے گا اور پھر ایمان کی پابندگی کرے گا تو اس کے لیے ہے راحت ہی راحت، عیش و عشرت، عیاشی ہی عیاشی، یعنی جنت الفردوس میں اللہ اس کو لے جائے گا.
اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ یعنی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ ہے وہ فلسفہ کہ اس گھاٹی سے نکل کر اگر انسان آگے آئے گا تب راستہ اس کو صاف ملے گا۔ یعنی جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے تھے کہ وہ جو اصل بریک ہے مال کی محبت، اس کو کھولو پھر گاڑی چلے گی۔ جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، اب وہ شخص ظاہر بات ہے وہ تو گھاٹی سے نکل ہی نہیں سکا، ایمان کی اس کو کہاں توفیق ملے گی؟ اگر یہ دل سے اس کی گند نکلا ہی نہیں تو ایمان لے بھی آیا تو منافق بن جائے گا۔ جیسے سورہ حدید میں ہم نے پڑھا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ منزل طے کر کے آؤ گے پھر ایمان لاؤ گے تو اولئک هم الصدیقون والشہداء تو جاؤ پھر صدیقیت کے راستے پہ جاؤ، شہادت کے راستے پہ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی دل کی زمین کو پہلے صاف کرو، ایمان کا بیج ڈالو گے، اب وہ ایمان لہلہائے گا، پھر جن میں جاؤ شامل ہو جاؤ، چاہے صداقت کے مرتبے لو چاہے شہادت کے۔ تو اس لیے دیکھیں الفاظ بڑا اہم ہے، یہ 17ویں ورس کے شروع میں ثم کان من الذین آمنوا، اس گھاٹی کو عبور کر کے جو ایمان لائے گا اور پھر ایمان کی پابندگی کرے گا، وتواصوا بالصبر، اور اس میں جو ہے صبر اس کا جو ہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر جو ہے رحم اس کے، یعنی ایک گویا کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ کل، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہی وہ الفاظ آ گئے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جو حق کی تلقین دے، جو کہ صبر اس کے اندر ہو، اس کے بعد یہ ساری گھاٹی عبور کر کے آئے گا تو اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے داہنے ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا ان کے اوپر، یعنی آگ کی ساری حرارت ان کے اندر جذب ہوگی۔ یہ ہوں گے مشأمہ والے جو کہ ایک دم ناکام نامراد ہوں گے۔ اس کے برعکس جو یمن والے تھے جو ہم سورہ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ تین گروہ میں، وہ تین گروہ کیا تھے؟ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، وہ تین گروہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی صورت بھی بہت اہم ہے، سورہ شمس، اور اس کے بعد ہم لوگ سورہ لیل پڑھیں گے اور مکمل کریں گے اس درس مبارک کو، درس قرآن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، یعنی سورج طلوع ہوا اور اس کی روشنی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم ہے جو اس کے پیچھے آئے، تلاها یتلو، پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت اسی سے ہی تو نکلا ہے یہ لفظ کہ when you are following the book you are following the text, when you are reading the book you are following the text۔ جو قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کرے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے، یہ ہے تلاوت۔ تلاوت کا اصل مفہوم یہ ہے۔ تو قسم ہے سورج کی کہ جب روشنی نکلے اس کی، اور قسم ہے چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے چلے، پیچھے آئے، سورج کے بعد چلتی ہے چاند اس کے پیچھے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے، یعنی دن نے سورج کو نمایاں کرا ہے۔ دن ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے کہ دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ سورج کو چھپا لے، یعنی اب سورج جو ہے وہ رات کی آغوش میں جا رہا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی جس کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی کہ جس کو بچھایا گیا ہے۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے انسان کی نفس کی جو اس ذات کے اندر ہم نے اس کو درست بنایا ہے، اس کا تسویہ کرا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں الہام کیا ہے فسق و فجور اور تقوی، دونوں کیفیات ہم نے اس میں ودیت کر دی گئی ہے۔ یعنی اس کے اندر نیکی بھی، اس کے اندر بدی بھی، الہامی طور پر ہم نے علم کے طور پر اس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اصل مرکزی مضمون یہی ہے کہ وہ خود جانتا ہے، ایون بائی ہز اون سیلف ہی نوز کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ، اس کو معلوم ہے، اس کو اندازہ ہے۔
ہم نے الہام کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور ان تمام چیزوں کے بعد اصل مرکزی مضمون کیا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ آیت میں نے نوٹ کرائی تھی نا وہاں پر. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى سورہ اعلیٰ میں. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ یقیناً فلاح پا گیا، بامراد ہو گیا، کامیابی کی عظیم الشان منزلوں کو طے کر کر وہ پہنچ گیا. کون؟ کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہو گیا، ہلاکت ہو گئی، بربادی ہو گئی، افسوس ہو گیا، تباہی ہو گئی اس شخص کے لیے جس نے اس کو دسا دیا، فسق و فجور میں دبا دیا. یہ ہے اصل کانسیپٹ، کہ انسان کے پاس جو اصل ایک امانت ہے کہ اس کے نفس کو جس طریقے سے اللہ نے سنوارا ہے، پاک کیا ہے، تعمیر کی ہے، کیریکٹر بلڈنگ کری ہے، پاک کرا ہے، اس کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اس کو اب جان لگانی ہے. چاہے یہاں پر اس کے پاس دولت نہ ہو، دنیا والے جانتے بھی نہ ہو، وہ ایک غیر معمولی آدمی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ کامیاب ہو جائے گا. کون؟ کہ جس نے اس نفس کو پاک کیا. یعنی ایک معیار کامیابی ناکامی کا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم نے ایک دم غلط سمجھا ہوا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جو زیادہ پیسے والا ہے، جو زیادہ دولت والا ہے، جو پروفیشن میں آ گیا ہے، جو ڈاکٹر انجینئر ہے، جو کنسلٹنٹ ہے، جس کو اچھی بیوی مل گئی، جس کو اچھا شوہر مل گیا، جس کے پاس اچھی گھڑی ہے، جس کے پاس اچھے پہننے کو کپڑے ہیں، جس کے پاس اونچی کار ہے، اونچے مکانات ہیں، یہ ساری چیزیں. فلاح یہ نہیں ہے. فلاح تو اس کو ملی جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا. فلاح ہے کیا؟ انا، خودی، سیلف کانشیس، ایگو، اس کو غلطیوں سے ہٹا کر بلڈ کرنا، لہٰذا اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر روحانی وجود کو جو پہچان لینا، یہ ہے اصل چیز، جس کو اپنشد میں لکھا گیا ہے کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ان مٹیریل شیٹس وچ انکمپاسز ریئل سیلف. اصل خودی، اصل انا وہ کیا ہے؟ وہ تو اس کے اندر جو اندرونی شخصیت ہے، وہ روح، اس مٹی کے ڈھیر میں اس روحانی وجود کو برآمد کرنا، اور نہ صرف برآمد کرنا بلکہ اس کو سنوارنا، اس کو بنانا، اس کو اصل کامیابی کے ایک دم آغاز سے انتہائی تک لے کر جانا. اور اس کے ساتھ ساتھ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور دھسا دیا اس نے جس نے اس نفس کو، اس روحانی وجود کو ایک دم زمین کے اندر ہی رکھا. ام یدسہ فی التراب، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے، کہ جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ تو اس کو زمین کے اندر دھسانے کے چکر میں ہوتا ہے. یدسہ فی التراب، کسی طرح چاہتا ہے زمین شق ہو اور وہ اس بیٹی کو اندر دفنا دے. تو جس نے اپنی خودی کو، اپنی انا کو، اپنی اس روحانی وجود کو اسی حیوانی وجود کے تقاضوں میں دبا کر گم کر دیا، وہ ناکام ہو گیا. ان دو آیات پر دوستوں 8 گواہیاں کھائی گئی ہیں، قسمیں کھائی گئی ہیں، کہ جسے تمہیں اس نے پوری کائنات میں جس طریقے سے تمہیں یہ تضادات نظر آ رہے ہیں، رات ہے، دن ہے، آسمان بلند ہے، زمین ہے، پست ہے، اسی طرح انسان میں 2 مختلف قسم کے راستے اس کے اندر ہیں جو چل رہے ہیں. ایک راستہ وہ ہے حیوانی خواہشات کو بس پورا کرنا ہے، اسی کی لیبیڈو، اسی کے انسٹنکٹس، اصل روحانی وجود اور امانت الہیہ کو دبائے بیٹھے ہیں. گویا کہ یہ تو چلتی پھرتی قبریں بنے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں انسان لیکن ہیں حیوان. اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس نفس کو جو اللہ نے دیا ہے، اس میں نیکی اور بدی کا جو شعور ہے اس کو ایوولوٹ کر رہا ہے، اس سے اندر جو احساسی اخلاقی حص ہے اس کو جو ہے جو مورل سینس دی گئی ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ بائی ہم سیلف جانتا ہے کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے. یہ یونیورسل کانسیپٹ اس کے اندر ہے. جس بھی معاشرے میں آپ جائیں آپ کو معلوم ہے ہر معاشرہ یہی کہتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی برا ہے. تو کوئی شخص برا کام کرے گا اس کے اندر فیلنگ آئے گی، جس کو ہم لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں بھائی اس بات پہ اللہ نے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، حضور نے کہا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں. اے نبی آپ قسم کھائیے نفس لوامہ کی. کوئی اندر ہے نا ہمارے شے جس کو ہم کہتے ہیں مائی کانشیس از بائٹنگ می، از پنچنگ می، تو روح میں کچھ ہے نا. یہ چیز ہے اخلاقی حص. روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بھی بہت بڑی شے ہے، وہ تو معرفت خداوندی ہے. یہاں آپ نوٹ کریں کہ عالم خلق کی باتیں ہو رہی ہیں. سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، یہ تو عالم خلق ہے نا، عالم امر تھوڑی ہے. لہٰذا نفس بھی عالم امر نہیں ہے، عالم خلق کی شے ہے. نفس انسانی بھی ممتاز ہے نفس حیوانی سے. کیوں؟
کیونکہ اس میں وہ مورل سینس ہے، شعور ہے، ودیت ہے، الہام ہے، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے صحیح کیا ہے بری کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بنیادی بیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا ہے اس کو اندر، اس کو وہ پروان چڑھاتا ہے تو وہ کامیاب ہے، عمل صالح کرے کامیاب ہے، اور اگر نہیں پروان چڑھاتا، اس پوٹینشل کو برآمد کرتا ہی نہیں ہے، مٹی کے ڈھیر میں ہی دفنانا چاہتا ہے اس روح کو، تو وہ ناکام ہے۔ بس یہ ہے اصل قاعدہ قانون۔ اس لیے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اب یہ تو تھی ایک، یوں سمجھیے کہ انڈیویجول کیفیت۔ اسی طریقے سے جب یہ معاشرتی لیول پر ہو، ایک قوم کا اجتماعی ضمیری اگر زندہ نہ رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر وہ کرے ہی نہیں، چھوڑ ہی دے، تو قوم کا ضمیری اگر مردہ ہو جائے تو اس میں اخلاقی حس بھی نہیں رہتی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ احساس ہی نہ رہے کہ بری چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، تو قومیں بھی ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور یہی حال ہوا ہے آج امت مسلمہ کا، اس کا ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی، دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے بھی اپنی شرارت کے سبب تکذیب کری، طغا طغیانی آ گئی اس میں بھی۔ اذ انبعث اشقاہا، اس قوم میں بھی ایک ہم نے بھیجی اپنی اونٹنی، یعنی اس قوم میں بھی جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اس اونٹنی کے قتل پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان لوگوں میں سے پیغمبر صالح نے فرمایا، صالح علیہ السلام نے، کہ اللہ کی یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی کے پینے کا ایک دن مقرر ہے، اس کو خبردار اس کے قریب مت آنا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا، فعقروہا، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، مار ڈالا، اس کو ذبح کر ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے پروردگار نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا، ایک بہت شدید پکڑ میں الٹ پڑا اللہ کی طرف سے ان پر عذاب، ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ فسواہا، سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو ذرہ بھر بھی ڈر نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی مخلوق ہے، جس طریقے سے چاہے ختم کر دے، نئی مخلوق کو لے آئے۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کی، خرابی کی کوئی کوئی خوف نہیں تھا اس ہلاکت کی وجہ سے، اس قوم کی ہلاکت کی وجہ سے۔ تو انفرادی ہو چاہے اجتماعی کیفیت ہو، دونوں میں اس صورت میں ایک جامع ترین ایک مضمون پیش کیا گیا۔ آخری سورہ مبارک ہے، آپ لوگ کے اندر ہمت ہے تو مجھے بتائیے، میں پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی بڑی جامع ترین صورت ہے، اگر ہمت ہے آپ لوگوں کی تو بتائیے، ورنہ پھر یہ کل بھی ہو سکتی ہے۔ سورہ لیل ہے، اور اس کے بعد اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے، تاکہ کل ہم لوگ کسی طریقے سے 20 سورے کر سکیں، والضحیٰ سے لے کے سورہ احد تک، سورہ صمد تک۔ بتائیے آپ لوگ، ہم لوگ کر لیں پھر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ یہ بھی سورہ مبارک بہت اہم ترین ہے دوستوں، اور اس میں بھی انسانی جو ایک شخصیت ہے اس کو ابھارا گیا ہے کہ انسانی شخصیت ہونی کیسی چاہیے۔ پہلی تو دیکھیں آیت کے ترجمے یہ ہیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یہ ہمارے خارج میں، باہر میں، آفاق میں جو ہمیں دن اور رات نظر آتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اب ہمارے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، کوئی تم میں سے مرد ہے، کوئی تم میں سے عورت ہے۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری جو بھاگ دوڑ ہے، کوشش ہے، سعی ہے، جد و جہد ہے، وہ دو طریقوں پر ہے۔ یعنی جو تضادات تم کو اے انسانوں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں تضاد نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں تضادات کے ساتھ ملنے کی وجہ سے فطرت اپنے مقاصد کی گویا کہ تکمیل کر رہی ہے۔ دن اور رات ملنے کی وجہ سے فوٹو سنتھسس ہو رہی ہے۔ دن میں معاش تلاش کر رہے ہو تو آخرت میں دن میں معاش تلاش کر رہے ہو تو رات میں چین سے کھا کے سو رہے ہو، یہ برابر ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت، اگر یہ فرق نہ ہو تو نسل آگے کیسے چلے؟ لہٰذا تضادات میں بھی توافق ہے یہاں،
ایکویلٹی ہے، آپ حیران ہوں گے سن کر۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح یہ تضادات تم کو نظر آ رہے ہیں، رات دن، نر مادہ، مرد عورت، ایسے ہی ہے انسانوں تمہاری جو ان سعیکم لشتیٰ، یہ جو تمہاری سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم پڑھ چکے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ہر انسان پر یہ کبد لگا دی ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت ہے انسان کا، مقدر ہے مشقت، محنت کرنی ہے، معاشی محنت ہے، اولاد کا پالنا ہے، پھر اس کو پروان چڑھانا ہے، پھر کتنے بوجھ انسان جھیلتا ہے، کیا کیا عزیز و اقارب ڈیئر ونس کا وہ برداشت کرتا ہے، ان کی رخصتی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کسی کا نظریہ بن گیا ہے، آئیڈیل بن گیا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے اس کو تن من دھن لگانا ہے، کتنے صدمے انسان بوجھ برداشت کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے۔ تو مشقت تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن جو نتیجہ اس مشقت سے نکلتا ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے دوستوں، رات اور دن کا سا تضاد ہے اس میں۔ کوئی شخص اس محنت میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے اندر رہ کر جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، راستے جدا ہو گئے۔ اس کی بڑی پیاری مثال ایک حدیث میں ہے کہ ہر انسان کی جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اینٹیں دھو رہا ہے، یہ سارے انسان اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، اور نہیں تو کوئی اپنی جسمانی قوتوں کو بیچ رہا ہے، کوئی ذہنی قوتوں کو بیچ رہا ہے، ڈاکٹر بنا ہے بڑی مشکلوں سے، اس نے ڈگری لی ہے، اب وہ بیچ رہا ہے، کلینک میں بیٹھ گیا اپنے آپ کو ہی بیچ رہا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب وہ بیچتا ہے، لیکن ان میں حلال کو جس نے پیش نظر رکھا، حرام سے جو شخص بچا رہا، کہ اس نے یہ دیکھا کہ میں کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کر لوں، جھوٹ نہیں بولا، تو جب وہ شام کو واپس آئے گا یہ محنت کر کر، تو وہ اللہ کی رحمت لے کر آئے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے حرام کو پیش نظر رکھا، کہیں کم ناپ دیا، کہیں کم تول دیا، کہیں عزت نفس پر کسی کے حملہ کر دیا، کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں کسی کی حق تلفی کر دی، کہیں کسی کی حق شکنی کر دی، کسی پر تہمت لگا دی، تو وہ محنت تو یہ بھی کر کے آیا ہے، لیکن وہ واپس آئے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک گٹھری لے کر آئے گا اپنے ساتھ، یا تو وہ نفس کو آزاد کر کے آیا شام کو، یا تو وہ بوجھ لے کر آیا جہنم کا اپنے کندھوں پر، حالانکہ دونوں نے دیکھے محنت کری ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ، مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم شتی، تمہاری جو محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ بھی جدا جدا ہے، وہ بھی پھٹ جاتی ہے۔ اور وہ اس راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے، مطلب کیا اس کے اوصاف ہیں، وہ اب بتا دیے گئے۔ یعنی دو راستے دکھا دیے گئے اگلی 6 آیات میں، کہ ایک راستے کے 3 اوصاف ہیں، 3 اوصاف، 2 راستے ہیں اور اس کے 3 اوصاف ہیں۔ اگر تو ان 3 اوصاف پر انسان چلتا جائے تو خیر پر اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا رہے گا، اور اگر دوسری طرف 3 اوصاف جو غلط ہیں اگر ان پر چلتا رہے تو شر کی طرف اس کا قدم بڑھتے سے بڑھتا چلتا جائے گا۔ وہ 3 اوصاف کیا ہیں، سنیے گا ذرا غور سے اور اپنے آپ کو ان میں ٹٹولیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، نیکی ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اس کے دل میں بے چینی ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے دل میں بے چینی ہو۔ ہم میں سے کتنے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، ہم میں سے کتنوں کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے ایسی کہ اگر بھوکا دیکھے تو اگر اس شخص کے پاس 1 روٹی ہے تو آدھی اس کو دے دے، کسی کے پاس پیسے ہیں اور دیکھے کہ کوئی بیچارہ تنگ دست ہے اور غریب ہے تو اس کی مدد کرے۔ جو ہم نے سورہ بلد میں پڑھا کہ وہ جو گھاٹی ہے، فَقُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ، جو ہم نے پچھلی صورت میں ہی پڑھی ہے، فَقُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْغَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ وہ جو گھاٹی ہے اس کو تو عبور کرو، پہلے اس گھاٹی کو عبور کیسے کرو گے، پہلے جو ہے کھلاؤ مسکینوں کو، یتیموں کو، گردنوں کو آزاد کرو، چھوڑاؤ۔ تو اس گھاٹی کو عبور کرے بغیر اگر اسلام لے آؤ گے تو منافق بن جاؤ گے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت کیا تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد تک کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر دو اس چیز کو جو کہ تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز رفتہ ہو گئی، دل سے اتر گئی، بیکار ہو گئی، پھٹی ہو گئی، پوسیدہ ہو گئی اور دل سے اتر گئی، اس کو اپنے بھائی کو دے دیا اور سمجھا کہ حاتم تائی کی قبر کو لات مار دیا، یہ نہیں، مما تحبون۔ تو اس لیے دیکھیں 3 اوصاف میں سے پہلا کیا ہے، پہلی پرائیورٹی کیا ہے،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس شخص کے اندر عطا ہے، جود ہے، نیکی ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے، وَاتَّقَى، اور پھر وہ اللہ سے ڈرے۔ تقا کیا ہے کہ وہی اخلاقی حص اس کی بیدار ہے، وہ نیکی کرنا چاہے گا پھر، اور بدی سے روکے گا۔ اگر یہ اخلاقی حص بیدار ہے، یہ مری نہیں ہے، یہ دفن نہیں ہوئی، اس پر جو ہے وہ باطل کا حملہ نہیں ہوا اور کسی گناہ کا اس پر کوئی اندھیرا چھایا نہیں ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگی کہ میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، یہ احساس ذمہ داری۔ وصدق بالحسنى، اور تیسری چیز، جو اچھی بات سامنے رکھ دی جائے اس کی تصدیق کرے۔ ایک بار دل گواہی دے دے کہ ہاں بات سچ ہے، فوراً قبول کر لے۔ اس وقت یہ نہ سوچے کہ اگر میں مانوں گا تو فلاں مسئلہ ہو جائے گا، اگر میں اس کو قبول کر لوں گا تو یہ بات ہو جائے گی، اگر میں اس کو قبول کر لوں گا یا چھوڑ دوں گا تو وہ شخص ناراض ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر یہ سوچے گا تو رک گیا، پھر وہ بھٹک جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے، پریکٹیکلی بھی سمجھیں کہ اگر آپ کسی بحث میں پھنس جائیں اور اگر آپ نوٹ کریں کسی شخص سے بحث کرتے ہوئے کہ بھائی اس کا پلڑا زیادہ ہے، وہ دلیل میں مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن یہ کہ اب آپ پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں میں کیسے مان لوں اپنی ہار، تو یہ تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے صاحب، آپ کی بات بہت اچھی ہے، میرے دل کو لگی ہے، ٹھیک ہے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے، اب اس پہ ہم اور غور کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے اس کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے مسلمان بھائیوں میں، ہمارے جیسا نہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اچھی بات آئے فوراً قبول کر لی جائے۔ تو یہ ترتیب ہے، ترتیب۔ تو جو یہ تین کام کرے گا، آتا نیکی، تقا ڈرے گا، اور تصدیق کرے گا ہر اچھی بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سب سے اچھی بات جو ہے وہ تو قرآن مجید میں ہی لکھی ہے، یعنی قرآن مجید کی جس نے تصدیق کری، ان تین اوصاف کو جس نے اپنی زندگیوں میں ڈھال دیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو تصدیق کرے گا وہ اب صدیق بنے گا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور ہم اس کو کیا دیں گے؟ ہم ہوتے ہوتے، رفتہ رفتہ، تدریجاً تدریجاً اس کو سب سے بڑی آسانی کی طرف لے جائیں گے، یعنی جنت الفردوس ہم اس کو دے دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دیکھیں ایک دم آتا کے مقابلے میں بخل آ گیا، ایک دم اپوزٹ باتیں آئیں گی اب۔ جس شخص نے بخل کیا، پیسے ہیں لیکن دے نہیں رہا، ایک دم برعکس ترتیب آئے گی۔ اعطا کے مقابلے میں بخل، واستغنا، اور اس نے استغنا برتا، کسی نے جو کیا اس سے ہمیں کیا بھائی، دریا کو اپنی موجوں کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی چلتی رہے یا درمیان رہے، ہمیں اس سے کیا، وہ تو بس چلے جا رہے ہیں۔ کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کو ٹھیس دے دیے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا، استغنا، چلے ہی جا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی اور بدی کا بھی معاملہ ہے اور مجھے اللہ کے ہاں حاضر بھی ہونا ہے۔ استغنا، ان کے اندر جو ہے استغنا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہاں آیا تھا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں دیکھیں اپوزٹ ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو اچھی بات آئے اور دل گواہی دے دے۔ پورا قرآن مجید تو آپ لوگ بھی پڑھ چکے ہیں، اب 30واں پارہ انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا، پورا قرآن پڑھ چکے، اچھی باتیں تو آ گئی ہیں نا، لیکن کذب بالحسنى، اب وہ جھٹلائے اچھی بات کو، دین اسلام کو جھٹلائے، ہماری آیات کو جھٹلائے، ہماری شریعت کو جھٹلائے، ہماری کتابوں کو جھٹلائے، ہمارے واضح ترین رسول کو جھٹلا دے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو آہستہ آہستہ، تدریجاً تدریجاً، رفتہ رفتہ، سیچ سیچ کر لے جائیں گے اس کو سب سے بڑی گمراہی میں، سب سے بڑی تکلیف میں، یعنی جہنم۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا کہ جب اس کو گرایا جائے گا اس جہنم کے گڑھے میں۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اے انسانوں کان کھول کے سن لو کہ ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ یہ اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے ہدایت، کہ ہم تمہیں راستہ دکھا دیں گے، سجھا دیں گے، جس کے لیے ہم نے تم کو جبلی ہدایت بھی دے دی، جس کے لیے ہم نے تمہارے اندر وہ روحانی وجود بھی بھیج دیا جس کے اندر ہماری معرفت محبت ہے، اس کے بعد ہم نے اخلاقی حس بھی تمہارے اندر رکھ دی جس کے اندر نیکی و بدی کا شعور موجود ہے، پھر ہم نے تمہارے اندر روح پھونک دی، ہم نے کتابیں بھیج دیں، ہم نے رسولوں کو بھیج دیا، ہم نے اپنی طرف سے ہدایت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، باقی جواب دہی تمہیں کرنی ہے، ہمارے ہی ذمے ہوگی پھر آخرت بھی
اور اولا بھی، دنیا میں بھی معاملات پھر ہمارے ذمے ہوں گے. ہم دیکھیں گے لوگوں کو، بڑی بڑی قوموں نے جنہوں نے پھر نافرمانی کری، ملیا میٹ کر دیا ان کو، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. فیصلے لیتے ہیں ہم. فَأَنذَرْتُكُمْ نار، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے یہ وہ بستیاں ہیں جو اب اس باغ کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، تو ان کو زمین سے ہی ہٹا دیا جائے. ہم فیصلے لیتے ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو کیا تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو تھی اس سے میں ڈرا نہیں چکا ہوں. لا يصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہ کہ جو بہت اشقا ہے، اشقا جو کہ انتہائی نافرمان ہے، جو کہ انتہائی کم بخت ہے، جو کہ انتہائی بدبخت ہے. دیکھیں اندھیرے میں اگر میں اور آپ چل رہے ہوں اور اگر ٹھوکر لگے تو بات اور ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اندھیرا تھا، لیکن نصف نہار پر سورج چمک رہا ہے، محمد الرسول اللہ جیسی ہستی تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کا کلام مبارک حدیثیں تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ کا کلام مبارک قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے، پھر بھی تم ٹھوکر کھا رہے ہو، تو گویا کہ تو تم اشقا ہو گئے ہو، بھٹک چکے ہو. لا یصلاھا الا الاشقا، نہیں داخل ہوگا اس میں وہ شخص جو جھٹلائے. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کری، پیٹھ موڑ لی، گردن اکڑ لی. وسیجنبھا الاتقی، لیکن ایسا شخص اس سے دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہے، نہایت متقی ہے. اور اس کے بارے میں علماء کا جمہوری رائے یہ ہے کہ یہ یہاں مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق، وہ پہلے شخص جو ایمان لائیں رسول اللہ پر. حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میں نے دعوت دین رکھی اس نے تھوڑا سا انتظار ضرور فرمایا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں فرمایا. یہاں ایمان کی دعوت دی اور فوراً جو ہے وہ ایمان لے آئے. تو خواتین میں سب سے بڑی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ ہیں پہلی ایمان لانے والی، اور یہاں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، وہ واحد ہستی ہیں جو کہ ساتھی بدر و قبر و حشر، کہ وہ ساتھی رہے حضور کے بدر میں بھی، وہ ساتھی رہے حضور کے قبر میں بھی، اور وہ ساتھی ہوں گے حضور کے محشر میں بھی، حشر میں بھی. الذی کذب وتولی وسیجنبھا الاتقی، جو کہ تقوی ہے جس کے اندر. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو کہ مال دے رہا ہے اپنے بھلے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے. وہ مال اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اس کو جو ہے مطلب ریاکاری معاذ اللہ کرنی ہے، ثم معاذ اللہ، نہیں، وہ مال دے بھی رہا ہے تاکہ خود وہ پاک ہو جائے. ایسے ایسے مال دیے حضرت ابو بکر نے. منہ بولے داموں پر سارے کے سارے جو غلام ہیں ان کو آزاد کر لیا، قریش کے ٹارچر سے آزاد کر دیا. منہ بولے داموں پر قریش پریشان ہو گئے کہ بھائی اتنے مال دے رہے ہو تم. خود ان کے جو ہے والد صاحب پریشان ہو گئے، بوڑھی شخصیت تھے، کہ اور کہتے تھے یہ اپنے بیٹے کو حضرت ابو بکر کو کہ کہاں تم بلال کو غلام کو آزاد کرا کے لے آئے، چلو ایٹ لیسٹ غلام آزاد کرانا تھا تو کوئی اچھا ہی آزاد کراتے، تم کہاں اس کو پکڑ کے لے آئے آزاد کرا کے بیٹھ گئے. ان کو کیا معلوم حضرت ابو بکر کس شے کی جستجو میں تھے، کس شے کی امنگ اور آرزو میں تھے. وہ امیہ بھی پریشان ہو گیا کہ جو دولت بولی میں نے، جو قیمت میں نے مانگی وہ دے دی اس نے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو محض اس غرض سے دے رہا ہے کہ وہ خود پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا احسان نہیں تھا اس کے اوپر جو اس کا بدلہ چکا رہا ہو، نہیں، وہ تو بس نعمت تجزا، اس کا ذمہ نہیں تھا احسان اتروانا، مجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے لیے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے اس نے مال خرچ کیا، اس کا بدلہ تو وہ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ تبوک میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ خوشخبری آئی کہ حضور نے فرمایا کہ لاؤ مال جمع کرو جنگ تبوک پر جانا ہے، تو حضرت عمر اتنا ڈھیروں مال لے کر آئے، اپنے پوری کی پوری دولت کا آدھا حصہ حضور کی خدمت میں لا کے کھڑا کر دیا، انبار لگا دیا. اور یہاں حضرت عمر کا مال جو ہے وہ پہاڑ جیسا ایک دم کھڑا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے ایک یوں سمجھیے کمبل باندھا ہوا ہے اپنے جسم مبارک پر، اور اس کو جو ہے لوہے کے تاروں سے پرویا ہوا ہے، اور جو بھی مال تھا وہ لے کر آ گیا. حضرت ابو بکر کا جو مال ہے وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، اور یہاں حضرت عمر کا مال جو ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے. حضرت عمر جو ہے بڑا خوش ہیں اس میں کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے، یعنی میری ہے، میں جیت جاؤں گا آج، ابو بکر سے میں بازی لے جاؤں گا. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا. جب یہ قریب آئے حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ حضور سوال کریں گے کہ ہاں بھائی کتنا لائے ہو، لیکن یہاں کمال جاؤں میں، قربان جاؤں حضور کے سوال پر. کیا فرماتے ہیں حضور کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے تم نے؟
تو حضرت عمر سوال سن کے ہی ایک دم خاموش ہو گئے کہ ظاہر بات ہے یا رسول اللہ تھوڑا لایا ہوں. سوال سن کے ہی سمجھ گئے کہ آج میں نہیں جیت سکتا ابو بکر سے. اور جب یہ سوال پوچھا ہے حضرت ابو بکر سے، آپ سوچئے نا، کوئی اگر سیٹھ ہم سے یہ پوچھے کہ پیچھے بینک اکاؤنٹ میں کتنا ہے تو ہمیں تو اس سیٹھ کی نیت پر شک ہو جائے گا. لیکن حضرت محمد نے جب حضرت ابو بکر سے یہ سوال پوچھا کہ ترک تو پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر نے بڑے ایموشنل انداز میں جواب دیا، ترکت اللہ و رسولہ، کہ میں تو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اس کا رسول، باقی سب کچھ لے کر آ گیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو بکر تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے. ساتھ ہی یہ بدر و قبر و حشر، اور کوئی مذاق بات نہیں ہے، بہت بلند مقام ہے ان کا، بہت بلند مقام ہے. سوچیے آپ لوگ ذرا کہ پیٹھ مبارک پر چڑھا کر حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کر گئے ہیں وہاں اونچائی پر، پہاڑ پر، کہ جہاں قریش پیچھے لگے ہوئے تھے، اور کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں آگے اس لیے ہوتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ آپ پر کرے تو تیر پہلے مجھے لگے. میں پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ دیکھوں پیچھے حملہ ہو رہا ہے تو پہلے تیر مجھے لگے. اور جب اس غار کے اندر پہنچے ہیں تو غار میں مختلف چھید تھے، تو ان چھیدوں کو اپنے کپڑوں سے پہلے خود گئے ہیں اندر، صفائی کری ہے، چھیدوں کو پہلے بھرا ہے، پھر حضور کو اندر لے کر آئے ہیں. چھیدوں کو بھرا بھی کس سے؟ اپنے کپڑے مبارک سے بھرا ہے، توڑ کے اس کے اندر پیسز لگائے ہیں. اور ایک چھید جہاں رہ گیا تھا وہاں پہ اپنے انگوٹھا مبارک رکھ دیا، اور وہیں پہ ہی اس سانپ نے ڈسا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر مبارک رکھ کے تشریف آرام فرمائیں. اور پھر وہاں سے جب وہ سانپ نے کاٹا ہے تو اس شدت سے وہ جو پسینے آئے اور وہ پسینہ گرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر، اس سے ان کی آنکھیں کھلی ہیں، انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ سانپ نے کاٹا ہے. یہ بلند مقام دوستوں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے جو دوسرے فقہ کے لوگ ہیں وہ ان صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. میرا خون کھولتا ہے ایسے لوگوں سے. حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابیوں کو برا بھلا مت کہو. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہا ہے مال، اس کو کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا. کون خوش ہو جائے گا؟ یعنی ابو بکر بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ ان کو اتنا دے گا، اتنا دے گا. وہ تو جنگ تبوک میں اللہ نے فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، اس حال میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم راضی ہو اس سے، اس کمبل میں وہ جو لپٹے ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، صدق اللہ العظیم. اب اگلی جو صورت ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن اس کو بریفلی سمجھ لیجئے کہ یہ جو دعوت ہے اس کا نقطہ عروج کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں. لیکن اب اس خورشید، اس معراج انسانیت پر کون فائز ہیں؟ کون ہے سب سے زیادہ اعلیٰ ہستی حضرت ابو بکر سے بھی اونچے؟ بتائیے آپ لوگ مجھے. وہ ہیں پیغمبر مصطفیٰ، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ، سرکار دو کونین، معراج انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر دو صورتیں آئیں گی کل، سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح. وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اور پھر انشاءاللہ العزیز کل کسی طریقے سے 18-20 صورتیں مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ پیر کے دن خطبہ حجۃ الوداع ذرا بریفلی ریوائز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دعائے ختم القرآن ہوگی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا عمل کرنا قبول فرمائے. اللہ آپ سب کا اتنی دیر رات تک بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو قبول بھی فرمائے. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ترجمے میں بھی ہو گئیں، تفاسیر میں بھی ہو گئیں، ان کو بھی درگزر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.